ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وقال تعالى في آية أخرى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وقال تعالى في آية أخرى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها صدق الله العلي العظيم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے جس دل میں محمد کی عظمت نہ ہوگی تو پھر اس کی قسمت میں جنت نہ ہوگی بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا جس دل میں محمد کی الفت نہ ہوگی زباں پر مومنوں کی جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد پھر لازم ہے ذکر چار یار آئے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر با وفا جب ہوں تو کیوں کر نہ پھر باغ مصطفیٰ میں بہار آئے محترم حضرات اور نوجوانان اسلام، اللہ تبارک و تعالی جس سے محبت کرتا ہے اسی کو اپنا نام لینے اور اپنے نبی کی نعت پڑھنے، اپنے دین کا پیغام سننے اور سنانے کا شرف عطا کرتا ہے۔ آج میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ رات کے یہ چند لمحات جو غفلتوں میں گزر جاتے، چوراہوں پر گزر جاتے، ہوٹلوں پر تبصرے میں گزر جاتے، اپنی بیوی بچوں سے ہنسی اور دل لگی میں گزر جاتے، چند نوجوانوں کی تڑپ پر، ان کی دعوت پر اللہ نے ہمیں آج یہاں جمع فرمایا۔ چونکہ عنوان پہلے ہی سے آپ حضرات نے طے کر دیا ہے کہ معاشرے کی اصلاح پر ہی بولنا ہے، تو اگر کچھ اور بولا جائے تو پھر یہ عنوان کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ جن حضرات کو دوسرے عنوانات پر تقریر سننی ہو، میں نے ویب سائٹ پر اپنی تقریریں اپلوڈ کرا رکھی ہیں، آپ اس سے سن سکتے ہیں۔ بس میرا نام آپ ڈالیں مفتی
abdulsamiqasmi.in وہ بیانات نئے پرانے اس پر آ جائیں گے. ملک بھر میں گھوم پھر کر جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہنے کا موقع عطا کیا وہ اس پر آپ کو مل جائے گا، اور زندگی سلامت رہی تو آگے بھی اس پر تقاریر آتی رہیں گی. مسئلہ تو یہ ہے کہ حقیقت حال بھی یہی ہے کہ مسلم معاشرہ آج تباہی اور بربادی کے دہانے پر کھڑا ہے. افسوس یہ ہے کہ وہ امت جو سارے عالم کی اصلاح کے لیے برپا کی گئی تھی آج وہ خود اصلاح کی محتاج ہے. افسوس سب افسوس یہ ہے کہ ہمارے حال پر آج زمانہ ہنس رہا ہے، دنیا مسکرا رہی ہے، ان کے لبوں پر قہقہے ہیں، ٹھٹا اور مذاق ہے، اور ہم ساری دنیا کے سامنے تماشا بن گئے. ایک بیماری ہو تو اس کا علاج بتایا جائے، ایک زخم ہو تو اس پر مرہم رکھ دیا جائے، کسی ایک جگہ پھٹن ہو تو اسے سینے کی کوشش کی جائے. حال یہ ہے کہ پورا جسم زخمی ہے، پھٹن کو سیئیں تو کہاں تک، مرہم رکھیں تو کس کس مقام پر. بازاروں سے لے کر گھروں تک اور گھروں سے لے کر مسجدوں تک چاروں طرف ہاہاکار، فساد زدہ ہے یہ زمین، یہاں تک کہ سمندر کراہ رہا ہے. اس انسان نے آج سمندر کو بھی آلودہ کر دیا. نہ یہ سمندر کے قہر و غضب سے ڈرتا ہے، نہ یہ اس کی موجوں سے گھبراتا ہے. سمندر کے کنارے پہنچ کر آج کا انسان، باغی انسان کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی ہے ہی. جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی شریعت نہیں اسے تو معلوم ہی نہیں کہ احکام خداوندی کیا ہیں، مگر وہ جو اپنی پیشانی پر لا الہ الا اللہ لکھے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا بھی ہے، جسے قرآن کریم پر ایمان رکھنے کا دعویٰ ہی نہیں بلکہ وہ یقین بھی رکھتا ہے. مگر آپ سمندروں کے کنارے چلے جائیے، جھیلوں پر پہنچ جائیے، قدرت کے خوبصورت مناظر پر پہنچ جائیے، وہاں یہ آج کا مسلمان، جسے مسلمان کہتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوتی ہے، جس نے لفظ مسلمان کو بھی بدنما داغ لگا دیا ہے اور مسلمانیت کو بھی پورے عالم میں رسوا کر کے رکھ دیا ہے، وہ آپ کو ہر جگہ بدکاری، بے حیائی، فحاشی، یہاں تک کہ زناکاری تک میں ملوث ہے. پکارنے والے پکار رہے ہیں، آواز لگانے والے آواز لگاتے ہیں، مگر حال وہ ہو گیا ہے جو قوم بنی اسرائیل کا تھا، جن کو انبیاء کرام نے پکارا تو کہا ہم آپ کی آواز نہیں سن سکتے، قلوبنا غلف، اس لیے کہ ہمارے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں اور ہمیں آپ کی بات نہیں سننا. یہاں تک کہ جب انبیاء کرام نے ان کو پکارا تو انبیاء کرام کی آواز کو سنتے تو درکنار، جعلوا اصابعهم فی آذانہم، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، واستغشوا ثیابہم، اور اپنے کپڑوں کو اپنے چہروں پر ڈال لیا، اور واستکبروا استکبارا، اور تکبر سے اڑ گئے اور غرور سے انہوں نے اپنی گردنیں اونچی کر لیں، اور نبیوں سے کہا کہ تمہارے پاس تو مال و دولت نہیں ہے اس لیے تم ہماری خوشحالی کو دیکھ کر جلتے ہو، تمہارے پاس چونکہ پھٹا ٹوٹا لباس ہے اس لیے ہمارے لباسوں سے تمہیں الرجی ہے، تمہارے پاس چونکہ مال و دولت نہیں ہے اس لیے ہماری تہذیب پر تنقید کرتے ہو، تمہارے پاس وہ سب کچھ نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے اس لیے ہم سے کہتے ہو کہ فاقہ کرو، تمہارے پاس وہ نہیں ہے عیش و عشرت کے لیے جو ہمیں رب نے دے رکھا ہے تو ہم سے کہتے ہو کہ ناچ اور گانے کی محفلیں قائم نہ کرو، ساز، مزراب، سارنگیاں
اور بانسریاں نہ بجاؤ، جاؤ ہم تمہاری بات نہیں سنتے، ہمیں ہماری تہذیب مبارک، تمہیں تمہاری دعوت مبارک، تمہیں تمہارا اپنا پیشہ مبارک، ہمیں ہماری یہ بے حیائی اور بد کرداری مبارک، انبیاء کرام کی آواز کو نہ سنا۔ ایسی ہی صورتحال آج مسلم امت کی ہندوستان نہیں پورے عالم میں نظر آتی، جہاں جاؤ وہاں یہی سما ہے، در و دیوار سے قرآن مقدس کی آواز تو کیا، سال سال بھر ہمارے گھروں میں قرآن ترس جاتا ہے، قرآن روتا ہے، اس کی آیتیں ہم سے شکوہ و فریاد کرتی ہیں، قرآن ہمیں پکارتا ہے، مگر جہاں قرآن رکھا ہوا ہے وہیں قرآن کو سنا سنا کر، قرآن کو دکھا دکھا کر ناچنے گانے والیوں کو اپنے گھروں میں لایا جاتا ہے، اور وہ نغمے، وہ گیت، وہ گانے، وہ سب کچھ کیا جاتا ہے جسے دیکھ کر قرآن روتا اور پکارتا ہے اور ہم سے یہ کہتا ہے کہ تیرے پاس 5 منٹ نہیں جو تو مجھے اپنی زبان سے تلاوت کر لے، تو پورا قرآن نہ پڑھ مگر کم از کم میری ایک سورت کو پڑھ لے۔ تو اپنے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ تجھے یہ ہوش نہیں کہ تو نے اپنے معصوم بچوں کے ذہنوں کو برباد کر دیا، تو نے اپنی بیٹی کی آنکھ کی غیرت کو دھو کر ختم کر دیا، تو نے اپنے معصوم بچوں کے ذہنوں میں کیچڑ اور گدلے پانی کو داخل کر دیا۔ یہ معصوم آنکھیں جو بالکل بے گناہ تھیں، یہ معصوم ذہن جو بالکل پاکیزہ تھا، یہ قلبی معصوم بچے کا جو بالکل مقدس اور مطہر تھا، لیکن تو نے اس دل پر بھی بے حیائی کی لکیریں کھینچ دیں، اور ابھی سے اس معصوم بچے کو تو نے زناکاری کرتے ہوئے یا زناکاری کی طرف مائل کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو دکھایا جن پہ قدرت لعنت بھیجتی ہے اور جن کے سائے سے بھی ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا۔ ہائے افسوس مسلمانوں، افسوس مسلمانوں، ہم کہاں تھے اور کہاں چلے گئے؟ آج سے 1450 سال پہلے یہی قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سپرد کیا تھا اور اس قوم کو یہ کہہ کے معزول کر دیا تھا جس کو تورات دی گئی تھی کہ تم نے تورات کا حق ادا نہیں کیا۔ اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے در سے دھتکار کر، پھٹکار لگا کر، ٹھوکریں لگا کر، لعنت بھیج کر، اپنا غضب اور غصہ ان پہ نازل کر کے یہ کہہ دیا تھا کہ تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب انجیل کی قدر نہ کی، تم نے حضرت عیسیٰ کی قدر نہ کی، اور تم ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، لہذا تمہیں معزول کیا جاتا ہے، تمہیں عہدے سے ہٹایا جاتا ہے، تمہیں جو منصب دیا تھا وہ تم سے چھین لیا جاتا ہے، تمہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بنایا تھا اب اپنے در سے تمہیں دور کیا جاتا ہے۔ اور ایک قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا جسے اللہ رب العزت نے قرآن دیا کہ اٹھو اور اس قرآن کو لے کر نکل کھڑے ہو، 4 دانگے عالم میں تمہارا ہی اقبال ہوگا اور تمہاری ہی سربلندی کے ترانے کائنات کا ہر ذرہ گائے گا۔ اے مسلمانوں، کیوں یاد نہیں کرتے؟ یہ تم ہی تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی چابیاں تمہارے سپرد کی، اور خانہ کعبہ کو بتوں کی آلودگی سے پاک کرنے کے لیے تمہارا ہی انتخاب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہی منتخب کیا کہ دنیا کی ہر قوم سے جا کر کہہ دو شراب کا پینا حرام، شراب حرام، نشہ حرام، ہر نشہ آور چیز حرام، شراب کے مٹکے توڑ ڈالو، شراب کے جاموں کو پھوڑ ڈالو، شراب پینے والوں کو بتا دو اور یہ اعلان کر دو کہ تم شراب آج سے معاشرے میں نہیں پی سکو گے، اور اگر پیو گے تو تمہیں اسلام کی سزا سے دوچار ہونا پڑے گا، تمہارا کرتا اٹھا کر تمہاری کمر پر کوڑے برسائے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کو اٹھایا۔ ظاہر ہے کہ جو جماعت خود شراب پی رہی ہو، شراب بیچ رہی ہو، شراب ڈھو رہی ہو،
شراب کے لائسنس لے رہی ہو، شراب کی ہٹیوں پر کھڑی ہو، جو نوجوان شراب کے نشے میں چور و مست ہو، جو نالے پر پڑے ہو کر نشے کے انجیکشن لگا رہا ہو، جو نشے کی گولیاں کھا رہا ہو، کیا وہ دنیا سے شراب مٹائے گا؟ اسے تو شرابی اچھے نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر! ہماری اور تمہاری حیثیت زمین پر یہ تھی کہ جس طرح اندھیری رات میں ایک شمع پورے اندھیروں سے لڑتی ہے، جس طرح اندھیری رات میں ایک چراغ پوری رات کو چیلنج کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اجالا ہوں، جس طرح ایک جگنو پوری رات کو بے قرار و بے تاب رکھتا ہے کہ اے رات جب تک تو اندھیرے کے ٹکڑے گراتی رہے گی میں اجالے کی روشنی سے لوگوں کی رہنمائی کرتا رہوں۔ مگر افسوس، جب چاروں طرف کفر کے، شرک کے، بدعتوں کے، برائیوں کے اندھیرے تو چھائے ہوئے ہوں، گھٹا ٹوپ اس کے بادل ہوں اور چاروں طرف اس کا اندھیرا ہی اندھیرا ہو اور جگنو اپنے پروں میں اپنی روشنی کو چھپا کر بیٹھ جائیں اور شمع اندھیرے سے لڑنے سے انکار کر دے اور چراغ بجھ جائیں اور ستارے بھی اپنا منہ چھپا کر رہ جائیں، تو بھلا بتاؤ زمین پر اندھیرا ہی اندھیرا نہ ہوگا؟ کیا معصوم بچے اس اندھیرے سے نہ گھبرائیں گے؟ کیا پرندے اس اندھیرے سے گھبرا کر سہم نہ جائیں گے؟ کیا پرندوں کے بچے اس اندھیرے سے خوفناکی اور ہیبتناکی محسوس نہیں کریں گے؟ یقیناً کریں گے۔ روئے زمین پر مسلمانوں کی حیثیت وہ تھی جو اندھیری رات میں ستاروں کی ہوا کرتی ہے، جس طرح سورج چھپ جاتا ہے، بدلیوں میں چلا جاتا ہے، لیکن سورج سے روشنی لے کر چاند چمکتا ہے اور ستارے دمکتے ہیں۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر 63 سال رہے اور 12 ربیع الاول 11 ہجری کو آپ اس طرح پردہ فرما گئے جس طرح سورج چھپ جاتا ہے، ختم تو نہیں ہوتا، فنا تو نہیں ہوتا، مٹ تو نہیں جاتا، مگر کچھ گھنٹوں یا کچھ وقت کے لیے چھپ جاتا ہے، مگر سورج سے روشنی لے کر ستارے چمکتے ہیں اور رات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اور آپ پر جو قرآن آیا اس کی روشنی سے اور آپ کی جو شریعت احادیث میں موجود ہے اس کی کرنوں سے اہل ایمان نور حاصل کر کے انہیں چمکنا چاہیے تھا، انہیں دمکنا چاہیے تھا، انہیں مسکرانا چاہیے تھا، انہیں گھٹا ٹوپ باطل کے اندھیروں کو لپیٹ کر سمیٹ کر رکھ دینا چاہیے تھا، مگر کیا کریں کہ یہ خود ٹوٹ کے زمین پہ گر پڑے۔ کس کس برائی کو میں معاشرے کی آپ کے سامنے رکھوں آپ از خود جانتے ہیں، مگر ظاہر ہے کہ سوائے کہنے کے کوئی چارہ بھی نہیں۔ نہ کہیں تو اس زبان سے کل پوچھا جائے گا، نہ بولیں تو اس گلے کو کل قیامت میں پکڑ لیا جائے گا۔ ہم نے تمہیں بولنے والی زبان عطا کی، ہم نے تمہیں بلند آواز دی، کہنے کا سلیقہ دیا، تم نے قوم کو سمجھایا کیوں نہیں، لوگوں کو روکا کیوں نہیں؟ ظاہر آج ایک خطیب، ایک ادیب، ایک واعظ، ایک مقرر جس کی جو حیثیت ہے وہ آپ سے کہہ رہا ہے، لیکن اے نہ ماننے والوں، اگر آپ آوازیں نہ سنیں گے ڈرانے والوں کی، اگر آپ آوازیں نہ سنیں گے ان لوگوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں صاف فرما دیا ہے کہ کل جہنم کے گڑھوں میں جب یہ لوگ پڑے ہوئے ہوں گے اور جہنم کے داروغہ اور جہنم کے ذمہ داران ان سے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا۔ فکذبنا، ہم نے اسے جھٹلا دیا۔ کل نبیوں سے کہا گیا جاؤ، چلے جاؤ، کیا ہے تمہارے پاس؟ آج نبیوں کے جو سچے اور حقیقی وارث ہیں علماء ربانیین اور علماء حق، ان سے کہہ دیا جاتا ہے چلے جاؤ ملا جی، جاؤ، آپ کو کیا لینا دینا ہے؟ بیٹا میرا، بیٹی میری، میں ناچنے گانے والی طوائفوں کو لاؤں یا ہاتھی پر اپنے بیٹے کی بارات لے جاؤں؟
میں اونٹ پر اپنے بیٹے کو بٹھا کر لے جاؤں یا گھوڑے پر اسے سوار کر کے لے جاؤں؟ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ مجھے میرے رب نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، خزانے دیے ہیں، ثروت دی ہے، میں زندگی میں عیش نہ کروں تو پھر کون کرے گا؟ لیکن عالم ربانی کہتا ہے، سن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف مت کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسراف کا تجھ سے حساب لے کر رہے گا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو بلا ضرورت خرچ کریں گے وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں ان سے پوچھ کر رہے گا کہ جب چند معصوم بچے روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے تڑپ رہے تھے، اور جب چند جسم چیتڑوں کے بغیر ننگے تھے، اور جب چند بیوائیں ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ رہی تھی، تو کبھی ان کے ہاتھ پر روپے 2 روپے رکھنے کی تجھے توفیق نہیں ہوئی۔ وہ شام کے وقت جب گھر لوٹی تو اس کے بچوں نے اپنی ماں سے کہا، ماں کیا آج تجھے کسی بھیک دینے والے نے بھیک دی ہے؟ تو اس کی آنکھ میں آنسو آئے اور اس نے یہ کہا، میں نے مسجد کے دروازے پر بھی اپنی جھولی پھیلائی، اور میں نے راستے میں چوراہے پر بیٹھ کر بھی اپنا دامن پھیلایا، میں نے یتیم بچوں تمہاری دہائی دی، میں نے تمہارا واسطہ دیا، میں نے بھوک بھوک پکارا، مگر ہر ایک یہ کہہ کر چلا گیا کہ یہ تو پیشیور عورت ہے، مجھے اس پر 1-2 روپے دے کر کے اپنے مال کو کم نہیں کرنا۔ کیا دیں گے ہم اس وقت قیامت میں جواب؟ کہنے کو تو ہم سب کے سب عاشق رسول ہیں، ہم سب صحابہ کے مداح ہیں، ہم سب عمر ابن خطاب سے محبت کرنے والے ہیں، مگر وہ عمر ابن خطاب جو رات کے اندھیرے میں نکلتا ہے، گھر گھر کے پیچھے کھڑے ہو کر یہ دیکھتا ہے کوئی بچہ رو تو نہیں رہا، کوئی یتیم بلبلا تو نہیں رہا، کوئی بیوہ عورت فریاد تو نہیں کر رہی، خود نکلتا ہے، اپنی پولیس کو نہیں، انٹیلیجنس کو نہیں، غلاموں کو نہیں، بلکہ خود نکل کر یہ پوچھتا ہے، اور آخرت میں جواب دہی کا احساس اس کو رات کو سونے نہیں دیتا، مصلے سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ اور تاریخ کا وہ واقعہ عمر ابن خطاب کی زندگی کا انمٹ واقعہ بن چکا ہے، جسے ہر خطیب اپنی قوم کو بتا چکا ہے، جسے ہر مقرر بتا چکا ہے، اور لکھنے والے لکھ کے جا چکے ہیں کہ جب اس نے ایک گھر میں روتے ہوئے بچوں کی آواز سنی تو ڈانٹ کر ماں سے کہا کہ اتنی رات گئی، یہ بچے آخر کیوں رو رہے ہیں؟ جب اس بوڑھی عورت نے یہ کہا، میرے پاس پکانے کو کچھ نہیں ہے، میں نے چند پتھر پانی میں ڈال کر ان کو بہلانے کے لیے ابالے ہیں، بچے ہیں، نیند کچی ہے، روتے روتے سو جائیں گے، شاید صبح کے اجالے کے وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کوئی نصرت اور مدد آ جائے۔ جا راہ کے چلتے مسافر، تجھے ہم سے کیا لینا دینا؟ ہم غریب ٹھہرے، تو راہ کا مسافر ٹھہرا، ہمارے غم میں بس جا، ہمارے لیے دعا کر دینا۔ یہ سنتے ہی عمر ابن خطاب کی گھگی بن گئی اور ہچکیاں نکل گئیں، اپنے مکان میں آئے اور وہ تمام ضرورت کے سامان جو بچوں کی خوراک کو پورا کر سکتے تھے لے کر آئے۔ اپنے ہاتھوں سے روٹیاں پکائیں، اپنے ہاتھ سے آٹا گوندا، چولہا اپنے ہاتھ سے دہکایا، اور روٹیاں پکا کر بچوں کو جگا کر کھلانے کے بعد اپنی داڑھی کو ہاتھ میں لے کر کہا، اے راکھ میں لت پت ہو جانے والی میری داڑھی، تو گواہی کل قیامت میں دے دینا کہ میں نے ان بچوں کو بھوک سے بچانے کے لیے تنہا جو کچھ کیا ہے تو اس کی گواہ ہے، اور اس کے بعد اس ماں سے معافی مانگی، میں عمر ابن خطاب ہوں، تاخیر ہوئی تیرا وظیفہ جاری کرنے میں، مجھے معاف کر دینا، میں تیرا خادم ہوں، قوم کا سردار نہیں بلکہ میں خادم ہوں۔ ہائے آج نہ جانے کتنے گھر ہیں، کیونکہ جو مالدار ہو جاتا ہے اس پر مالداری کا چشمہ اس کی آنکھوں پہ لگ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا میری ہی طرح مالدار ہے، کیونکہ چشمہ ہی اس پر دولت کا لگ جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہر گھر میں ویسا ہی
ہو رہا ہے جیسا میرے گھر میں ہے، جتنا روپیہ پیسہ میرے پاس ہے ویسا ہی سب کے پاس ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، دوستوں اور ساتھیوں، دنیا کی وہ قومیں جو زمین پر رہتی تھیں آج نظام اور نظم بنا کر، متحد ہو کر، سسٹم بنا کر آج اس مقام پر پہنچ گئی جہاں آج کھلے عام آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ چند دن اور گزار لو، اس کے بعد تم سے ایمان چھین کر رہے۔ کہاں ہو نوجوانوں؟ معلوم ہے دنیا کی قوموں کو کہ مسلم نوجوان بھٹک گیا، مسجدوں کی طرف نہیں آ رہا۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے برکتیں لے کر، رحمتیں لے کر، مغفرت لے کر، جہنم سے خلاصی کا پیغام لے کر، شب قدر آتی ہے مغفرت کا وعدہ لے کر، مگر کہاں ہے نوجوان ہمارا جو اس رات کو روتا ہو یا اس رات کو جاگتا ہو؟ وہ کہاں ہے جو رمضان کے مہینے میں بھی کم از کم اپنے گھر میں یا اپنے کارخانے میں ناچ گانے کو بند کر دیتا ہو؟ کہاں ہے نوجوان جو کمانے کے لیے آتا ہے تو مال کمانے کے ساتھ ساتھ وہ جھولیاں بھر بھر کے اور دامن بھر بھر کے گناہ کما رہا ہے؟ صبح سے شام جب وہ مشین پر بیٹھتا ہے تو اس کا دل لگتا ہی کہاں ہے جب تک کم سے کم کئی کوئنٹل وہ گناہ گانا سن کے نہ کما لے۔ کیا یہ احساس کبھی ہمیں جاگتا ہے کہ یہ کان جو آج گانوں کی لذت سے آشنا ہو رہے ہیں، کل انہی کانوں کو پگھلائے ہوئے تانبے سے، پگھلائی ہوئی دھاتوں سے ان کو بھر دیا جائے گا؟ کیا یہ نوجوان جو اپنی آنکھ سے آج ایسے مناظر دیکھتا ہے جنہیں دیکھ کے جانور بھی اپنا آپا کھو بیٹھیں اور پاگل ہو جائیں، یہ بے حیائی کے وہ مناظر دیکھ رہا ہے جسے دیکھ کر قوم لوط بھی شرم آ جائے اور کہے کہ یہ کون سا زمانہ ہے؟ ایسی بے حیائی تو ہم نے بھی ایجاد نہ کی تھی۔ یہ آج غیروں کا غلام بن کر ان مناظر کو دیکھ رہا ہے اور اسے یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ آنکھ کس کی دی ہوئی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تیری اس آنکھ کو چھین لے، تیرے پردے کو پھاڑ دے، تیری آنکھ کی بینائی کو چھین لے اور پھر تو دنیا سے روتا پھرے اور یہ کہے کہ میری آنکھ کا آپریشن کس ہاسپٹل میں ہو سکتا ہے۔ آئے وہ اللہ تبارک و تعالی جو اس بات پر قادر ہے کہ ایک لمحے میں تیری بینائی کو لے جائے، مگر وہ کتنا رحیم ہے، وہ کتنا کریم ہے، وہ کیسا غفار ہے، وہ کتنا مہربان ہے کہ تجھے پھر مہلت دیتا ہے کہ شاید تیری آنکھ سے جمعے کے دن آنسو ٹپک جائے، شاید تیری آنکھ سے شب برات میں کوئی آنکھ سے اشک چھلک جائے، شاید رمضان کے روزوں میں اور تراویح میں تو رو دے، شاید عید کے دن تو رو دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے آنسوؤں سے تیری آنکھ کے سارے گناہوں کو دھو دے۔ ہائے یہ اس نبی محمد رسول اللہ کا صدقہ ہے جس کی وجہ سے طوفان رکے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آندیاں ٹھہری ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے زمین کپ کپانے سے ہل رہی ہے، جس کی وجہ سے سمندروں کو فرشتے روکے ہوئے ہیں۔ ابن العربی نے اپنے مکاشفے میں یہ دیکھا کہ ہر روز سمندر اپنی گردن اٹھاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہے مولا مجھے نکلنے کی چلنے کی اجازت دے، تو نے ہواؤں کو چلنے کی اجازت دی ہے، تو نے گھوڑوں کو چلنے کی اجازت دی ہے۔ جس طرح ایک گھوڑا جو طاقتور گھوڑا ہوتا ہے وہ اپنے مالک سے کہتا ہے ذرا مجھے اڑ جانے دیجئے، مجھے اپنی دوڑ دکھانے کے جوہر دکھانے دیجئے، اس طرح سمندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے روز کہتا ہے اے ربا مجھے بھی چلنے کی اجازت دیجئے۔ فرشتے اس کو لگام لگا کر کے روکے ہوئے ہیں، تبھی تو سمندر میں موجیں آتی ہیں اور ساحل سے فرشتے ہانک کر اسے لے جاتے ہیں۔ آج کا مسلمان سمجھتا ہے انسانوں کو بھی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ تو ہیں اندھے، انہیں کیا پتا، وہ تو جانور ہیں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سمندر بے جان نہیں، بمبئی ہی کے کنارے پر گناہ کرنے والے، گوا میں جا کر کے گناہ کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ یہ سمندر بے جان ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کی دعا کے صدقے میں اور آپ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس امت پر عمومی عذاب کو روک دیا ہے، ورنہ اگر اللہ کے رسول یہ دعا نہ کرتے تو سمندر نگل جاتے، سونامی آتی اور آبادی کی آبادیاں ختم ہو جاتی، زلزلے آتے اور شہر تباہ کر دیے جاتے اور کھنڈرات میں تبدیل کر دیے جاتے۔ یہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہلکی سی جھلک دکھاتا ہے، یہ اس لیے دکھاتا ہے کہ اے توبہ کرنے والوں توبہ کر لو، اے رب سے ڈرنے والوں رب سے ڈر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ رات کو سو تو صبح کا سورج بھی نصیب نہ ہو۔ ہمیں سوچنا چاہیے، ہائے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم رات کو 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی پڑھ کے سوتے، وضو کر کے سوتے، توبہ کر کے سوتے کہ اے مولا اس دور میں ہم ہیں کہ چاہتے ہوئے بھی گناہ سے نہیں بچا جا رہا، پوری فضا آلود ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار یہی ہم سے کہا، میں نے 3 آیتیں فساد سے متعلق آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین کی اصلاح کے بعد اسے فساد زدہ مت کرو۔ فساد کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے وہ ہم نہ کریں، اور جس سے ہمیں روکا ہے اس سے نہ رکیں، یہی فساد ہے، یہ فساد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے یہ کہا کہ ہم اپنے مال میں سے جب سال گزر جائے تو 2.5% زکوٰۃ نکال کر ان کی چوکھٹ پہ رکھائیں، ان کو جا کر کے پہنچائیں جو اس کے مستحق ہیں۔ یہ 2.5% ہمارا نہیں ہے، یہ امت کی بیوہ کا ہے، یہ امت کے یتیموں کا ہے، یہ اس مقروض کا ہے جو قرضے میں گر گیا ہے، یہ اس قیدی کا ہے جس کی گردن قید میں ہے اور وہ آزاد نہیں ہو رہا، یہ اس مجاہد کا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راستے میں جہاد کر رہا ہے، قتال کر رہا ہے اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے، اور دشمنوں کے سینوں پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیوار بن کر کھڑا ہے، یہ اس کو جا کر پہنچا دے۔ یہ اس مسافر کا حق ہے جو سفر کی حالت میں بیچارہ غریب ہو گیا ہے اور اس کے پاس مال نہیں بچا ہے، یہ وہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 مصرف اس کے بتائے ہیں، تیرا یہ حق نہیں ہے۔ اگر کوئی قوم اس زکوٰۃ کو روک لے گی اور یہ کہے گی اس کا بھی میں حقدار ہوں، میں نے کمائے ہیں 100 روپے، 100 کے 100 میرے ہیں، میں نے 1 لاکھ کمائے ہیں، یہ 1 لاکھ میرے ہیں، میں نے 10,000 کمائے ہیں، یہ میرے ہیں، نہیں، اگر تو نے 1 لاکھ کمائے ہیں تو 97,500 تیرے ہیں، 2,500 تیرے ان بھائیوں کا حق ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قابل نہیں بنایا، تیرا نہیں ہے۔ اسی طرح جب باپ کا انتقال ہو گیا اور باپ نے وراثت چھوڑی تو اب وراثت میں صرف لڑکوں کا حق ہی نہیں، عورتوں کا بھی حق ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر چکا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وصیت کر رہا ہے، ایک انسان اپنے باپ کی وصیت کو ماننے کے لیے سب کچھ قربان کرنے تیار ہو جاتا ہے، اپنے استاد کی وصیت کو ماننے کے لیے سب کچھ قربان کر دے گا۔ ابا جان نے وصیت کی تھی کہ فلاں شخص نماز پڑھائے تو اسے ڈھونڈ کر لائے گا کہیں بھی ہو، حالانکہ یہ وصیت ضروری نہیں ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے۔ جو مستحق ہے نماز جنازہ کا وہی نماز جنازہ پڑھائے، مگر اس کو کہتا نہیں صاحب فلاں کی وصیت کی تھی، فلاں صاحب ہی نماز پڑھائیں گے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کی کہ یہ مرد جو وراثت چھوڑ کر جا رہا ہے، یہ عورت جو وراثت چھوڑ کر جا رہی ہے، اس وراثت میں فلاں فلاں کا حق ہے، اس میں کمزوروں کا بھی حق، اور کمزور میں عورت بھی ہے، کمزور میں بچہ بھی ہے، کمزور میں یتیم بھی ہے، لہذا ان کو حق دو۔ مگر ہو وہی رہا ہے کہ جس طرح زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے اپنا قانون بنا رکھا تھا
زمانہ جاہلیت میں عربوں کے یہاں جو وہ غریب قانون تھا، وہاں قانون یہ تھا کہ وراثت اس کو ملے گی جو گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار ہو کر تلوار کے جوہر دکھا سکے اور دشمنوں کو اپنے نیزوں سے چھلنی کر سکے۔ لہذا بچہ گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار ہو کے لڑ نہیں سکتا، محروم۔ عورت بھی میدان جنگ میں نہیں جا سکتی، وراثت سے محروم۔ بوڑھا بھی اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ دشمنوں سے مقابلہ کرے، محروم۔ وراثت کس کو ملتی؟ طاقتور نوجوان۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن لے کر بھیجا اور تمام جہاں والوں سے یہ کہا، تمہارے اپنے بنائے ہوئے دستور آج سے ختم، تمہارے اپنے قانون آج سے کل عدم، تمہاری اپنی بنائی ہوئی سنستھائیں ختم، تمہاری اپنی بنائی ہوئی سوسائٹی ختم، تمہارے اپنے بنائے ہوئے قبیلے کے قوانین اب محمد رسول اللہ کے پیروں کے نیچے رون دیے گئے۔ جو قانون محمد رسول اللہ لے کر آئے ہیں وہ صبح قیامت تک چلے گا، اور جو محمد رسول اللہ کا قانون نہ مانے، وہ چاہے آپ کا چچا ہی کیوں نہ ہو، یا وہ آپ کا بھتیجا ہی کیوں نہ ہو، وہ آپ کا بھائی ہی رشتے کا کیوں نہ ہو، وہ محمد رسول اللہ کا بھی باغی کہلائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی باغی کہلائے گا، چاہے وہ پیدا مکہ ہی میں کیوں نہ ہوا ہو، اور یہاں تک کہ اس کی ماں نے اسے طواف کرتے ہی کیوں نہ جنا۔ ابو لہب یا ابو جہل کے بارے میں یہی آتا ہے کہ اس کی ماں طواف کر رہی تھی اور وہی طواف کرتے کرتے پیدا ہو گئے۔ آج تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں علاقے میں پیدا ہو گئے تو بس اب تو سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر ہم سا کون ہے؟ کیا غرہ ہے لوگوں کو۔ بعض لوگ اسی بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں۔ یہ کون سے فخر کی چیز ہے؟ یہ کون سے فخر کی چیز ہے؟ چلو مکے والے فخر کریں کہ ہم مکہ میں رہتے ہیں تو بات لگتی ہے، مدینہ والے فخر کریں کہ ہم مدینہ میں رہتے ہیں تو بات دل کو جچتی ہے، فلسطین بیت المقدس میں رہنے والے یہ بات کہیں کہ ہم انبیاء کی سرزمین پر رہتے ہیں تو یہ فخر کی بات ہے، مگر لوگ کہتے ہیں نہیں، ہم تو ایسے خطے میں رہتے ہیں جہاں چاروں طرف کفر و شرک کی الغار ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ جہاں شرک کا ایک بھی نام و نشان نہ ہو، وہ فخر کریں کہ ہم جدھر جاتے ہیں وہاں توحید ہی توحید ہے، توحید ہی توحید ہے، چاروں طرف اذان ہی اذان کی آوازیں ہیں، کچھ بھی یہاں پر نہیں ہے، یہاں ہے ہی نہیں کہ کوئی یہ دیکھے اس کنارے سے اس کنارے تک یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی پرستشی نہیں ہو رہی ہے، تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے، مگر ان کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زمین اور خطے کی بنیاد پر تمہیں بھی فخر کرنے کا کوئی مقام نہیں ہے، مگر آج تو یہاں پیدا ہو رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ صاحب مجھے بڑا فخر ہے۔ سوچ لیجئے اچھی طرح، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جس نے بھی آپ کی بات نہیں مانی وہ ابو لہب ہے، اور جو آپ کے مقابلے پر آیا وہ ابو جہل ہے، وہ جہالت کا امام، وہ جہالت کا امام ہے، چاہے پیدا خانہ کعبہ میں ہوا ہو، اور جس نے آپ کی بات مان لی وہ چاہے حبشے کا رہنے والا ایک غلام ہو، رنگ اس کا خوبصورت نہ ہو، زبان اس کی فراٹے دار عربی نہ ہو جیسے عبداللہ بن رواحہ کی تھی یا حسان بن ثابت کی تھی، زبان میں بھی اس کے لکنت ہو، مگر محمد رسول اللہ کی غلامی اختیار کرنے کے بعد اور امیہ کی غلامی کا قلادہ گردن سے نکال دینے کے بعد اس نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اللہ کی طرف سے انتخاب میرا ہوا ہے، اللہ کی کبریائی میں مسجد نبوی میں بھی بیان کرتا رہوں گا اور فتح مکہ پر بھی اس کا اعلان کروں گا، اور حضرت عمر ابن خطاب جب اپنے لشکر کو لے کر بیت المقدس کو فتح کریں گے تو وہاں بھی اذان کے لیے میرا ہی انتخاب ہوگا، وہ ذات ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج لوگ نہ جانے کون کون سا فلسفہ بیان کرتے ہیں کہ جہاں رہتے ہو میاں انہی کا قانون آپ کو ماننا ہے، اچھا انہی کا ماننا ہے، اللہ کا نہیں ماننا۔
تو پھر حضرت بلال کو تو امیہ کا قانون ماننا چاہیے تھا، وہ امیہ کے غلام تھے، امیہ نے ان کو خریدا تھا، کیوں امیہ کی بات نہیں مانی؟ آنکھ پر لیٹے رہے، انگاروں پر تپتے رہے، زبان سوکھ کر کانٹا ہو گئی، پیاس سے ہونٹ چٹک گئے، چمڑی ادھیڑ دی گئی، لیکن کہا امیہ تیرے غلام ہونے سے میں غلام نہیں ہوں، میں محمد رسول اللہ کا غلام ہوں، اب میں اللہ اکبر کہوں گا، تیرے لات اور منات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں اس قانون کو فالو کروں گا جو محمد رسول اللہ لے کر آئے ہیں، اور میں اس اصول پر چلوں گا جو محمد رسول اللہ لے کر آئے ہیں، تو اس سے جو کرنا ہو کر لے۔ اور بالآخر وہ تھک گیا اور حضرت بلال کو نہیں روک سکا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ بلال کو آج خرید کر کے آزاد کر۔ یاد رکھ لے دنیا کا مسلمان اور ساری دنیا والے اسے اچھی طرح سمجھ لیں، مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کا پابند ہے۔ انسانوں کا جو قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون سے ٹکرائے گا، مسلمان اسے اپنی ٹھوکر میں رکھے گا اور اسے کچل دے گا، اسے رون ڈالے گا، چاہے اس کے لیے اسے کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ دنیاوی ظالم ڈکٹیٹر اتنا ہی تو کر سکتے ہیں کہ پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیں، اتنا ہی تو کر سکتے ہیں کہ وہ چیر کر دو ٹکڑے کر دیں۔ تو اسی بات پر تو ماں سمیہ نے مکہ میں اپنے جسم کے دو ٹکڑے کرا کر یہ بتایا کہ ابو جہل تیری بات نہیں، محمد رسول اللہ کی بات مانے، اسے ٹکڑے کرنا ہے کر دو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ جاہلیت کے جو دستور بنا رکھے تھے، قرآن نے کہا ختم، اب وراثت کس کو ملے گی؟ جو اللہ نے بیان کی ہے وہ ملے گی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ باپ کی وراثت میں بیٹے کے اگر 2 حصے ہیں تو بیٹی کا آدھا حصہ ہے۔ بیوی کا بھی مرنے والی شوہر کی وراثت میں بیوی کا بھی، بیٹی کا بھی، بیوی کا بھی، بیٹوں کا بھی، اور تفصیلات علم کی کتابوں میں رکھی ہوئی ہیں۔ لیکن اب بتائیے آج جاہلیت کے قانون پر چلتے ہوئے کیا مسلمان اسی پرانے دور کو نہیں رائج کر رہا ہے؟ بیٹوں میں وراثت بڑھ جاتی ہے اور بیٹیاں محروم ہو جاتی ہیں، وہ ویسے ہی کمزور ہیں، ویسے ہی ان پر لان تان ہے، انہیں کہاں دیا جاتا ہے، انہیں محروم کر دیا جاتا ہے۔ کیا اس حق کو روکنے کو کوئی غصب سمجھتا ہے؟ کیا اس کو کوئی ڈاکہ سمجھتا ہے؟ کیا بہن کے حق سے کھا لینے کو بھائی یہ سمجھتا ہے کہ اس نے اس کی رضامندی کے بغیر کھایا ہے؟ کہیں کہیں تو بہن بہت کمزور ہوتی ہے، کہیں کہیں بہن پریشان حال ہوتی ہے، وہ جھونپڑی اور پھوس کے چھپڑوں میں رہتی ہے، وہ کرائے کے مکانات میں رہتی ہے، اور بھائی غصب کیے ہوئے ہیں، کیسے دے سکتے ہیں اس کو؟ عورت کا حق کہاں ہے؟ تو کیا ہم نے اپنا قانون رائج کیا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ اب ظاہر ہے لوگ کہتے ہیں کہ لینے والا کون ہے؟ حکومت ہو تو لے۔ حکومت نے اب یہ قانون بنا دیا ہے کہ جس بیٹی کا نکاح نہیں ہوا ہے اس کا بھی حق آ جائے گا۔ اب حکومت بنا رہی ہے تو دے رہے ہیں، اس کا نام آ گیا، فرض میں چڑھ گیا۔ یہی تو وجہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ باطل نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو نہیں آنے دینا چاہتے۔ وہ نظام آ گیا تو بیٹیوں کو حق ملے گا، وہ نظام آ گیا تو یتیموں کو حق ملے گا، وہ نظام آ گیا تو بوڑھوں کو ان کا حق ملے گا، وہ نظام آ گیا تو سماج اور معاشرہ برائیوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ اسی کی زمانے میں کل بھی کشمکش تھی اور آج بھی کشمکش ہے، مگر اے مسلمانوں یاد رکھو اگر وہ نظام نہ بھی آئے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت سے ہم بچ جائیں گے؟ دنیا کی عدالت میں ہمیں نہ پکڑا جائے اور یہاں کا کوئی جج ہماری بہن کو ہمارا حق نہ دلوائے، یہاں کا کوئی جج ماں کو حق نہ دلوائے، یہاں کا کوئی جج
کسی کمزور کو حق نہ دلوائے اور وہ رشوت لے کے قانون کو بیچ دے اور وہ پیسے لے کر کے دوسرے کے حق میں فیصلہ کر دے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب عدالت قائم ہوگی جس میں گواہ ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا آج لمن الملک اليوم لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کے لیے ہے؟ اے شخص ادھر آ، تو نے ایک بالغ زمین فلاں کی دبائی تھی اور وہ کمزور تھا، وہ تجھ سے اور تو تیرے مقابلے پر نہیں آ سکتا تھا، وہ اپیل نہیں کر سکتا تھا، عدالت میں وہ نہیں جا سکتا تھا، تیرے ساتھ گنڈوں کی فوج تھی، تیرے پاس تو سفارشیوں کی حد لگی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ 7 زمینوں کو طوق بنا کر اس کی گردن میں لٹکا دیا۔ پھر کیا ہو؟ میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ کس کس بیماری کا ذکر کریں، کس بیماری کا ذکر کریں۔ سوچتے ہیں بہن کو چلی گئی وراثت تو غریب ہو جائیں گے، بہن نہ ہوتی بھائی ہوتے سب پھر نپٹتی۔ 4 بھائی ہیں 2 بہنیں ہیں، اگر 6 ہی بھائی ہوتے تو کیا بھائی چھوڑ دیتا؟ تو بڑی آسانی سے بانٹ دیتے، لیکن یہ 2 بہن کہاں سے آ گئی؟ یاد رکھیے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جہیز میں اپنی بہن کو، یا باپ سمجھتا ہے میں نے اپنی بیٹی کو جہیز میں جو کچھ دیا ہے یہ وراثت ہے، نہیں، وراثت موت کے بعد آتی ہے۔ زندگی میں جو آپ دے رہے ہیں وہ ہدیہ اور تحفہ ہے، کسی شکل میں آپ دے رہے ہیں تو آپ اسے کہہ نہیں سکتے۔ تو یہاں بیٹے کو نہیں دیتے؟ بیٹے کو بھی تو آپ دیتے ہیں، تو اسے وراثت کیوں نہیں بتاتے؟ یہاں بیٹے پر بھی تو خرچ کرتے ہیں، بیماری آتی ہے تو بیٹے پر لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، اس کی تعلیم پہ خرچ کرتے ہیں، اور اس کے لیے کیا زیورات نہیں چڑھاتے ہیں؟ اس کو تو نہیں کہتے وراثت دے دی ہم نے بیٹے کو، تمہارا نہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت سے ڈرنا چاہیے جس میں کوئی سفارشی نہیں۔ کسے ہم سفارشی پائیں گے؟ ہمیں غلط فہمی نہ ہو کہ قرآن ہمارے حق میں کھڑا ہو جائے گا، محض تراویح میں ہم نے قرآن سن لیا تو سن کر قرآن ہمارے حق میں کھڑا ہو جائے گا۔ قرآن کریم کہے گا سنا تو تو نے مجھے، لیکن میں خالی سننے کے لیے آیا تھا، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون اور کانسٹیٹیوشن بن کر آیا ہوں۔ میں کبیر داس کے دوہے کی طرح کوئی دوہا تھوڑی تھا، میں رحیم اور افغان کی طرح کویتائیں تھوڑی تھا، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب بن کر آیا تھا۔ تو نے میرے ساتھ ظلم یہ کیا ہے کہ جو میں تجھ سے کہہ رہا تھا وہ تو نے نہیں کیا، تو نے حقدار کو حق نہیں دیا۔ میں نے تجھ سے کہا کہ سود نہ لے نہ دے، میں سودی نظام کو مٹانے کے لیے آیا تھا۔ سود پورے زمین پر اتنا بڑا فساد ہے، یہ مالی فساد ہے جس سے پوری دنیا گڑبڑا جائے گی۔ تو سود کو مٹانے کے لیے آیا، تو سود خوروں کو پکڑنے کے لیے آیا، تو ان سے جنگ کرنے کے لیے آیا۔ میں نے تو یہ کہا تھا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر سود خور سود سے باز نہیں آتے، اگر سودی لین دین کرنے والے سود سے نہیں رکتے اور سمجھانے کے باوجود نہیں مانتے، تو وہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اللہ کے رسول کا غلام نہ تھا کہ تو محمد کے لشکر کا سپاہی نہ تھا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوج کا سپہ سالار نہیں تھا؟ تو نے سود خوروں سے جنگ کی، تو خود سود خوروں سے کہہ رہا تھا کہ بتاؤ کون سی اسکیم اچھی ہے۔ اب آدمی کیا سوچ رہا ہے؟ 300 روپے کا اکاؤنٹ کھلے گا اور 30,000 روپے کا علاج فری میں ہو جائے گا، بس دھڑا دھڑ 300 روپے دو اور 30,000 کا بیمہ کرا لو، اور اس کے بعد علاج ہو جائے، جب موت رک جائے گی اس علاج۔ یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ تجھے برباد کرنے، تجھے جہنم کا لباس پہنانے، تیری روٹی اور روزی کو چھیننے اور تجھے فاسد کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ وہ تیرے اتنے بڑے ہمدرد ہیں کہ تیرے 300 روپے میں تجھے 30,000 روپے دے دیں گے، تیرے 30 روپے میں تجھے 30,000 کا علاج کر دیں گے، جنہوں نے تجھ پہ روزی کے دروازے بند کر دیے، جنہوں نے تجھے نوکریوں سے نکال کر پھینک دیا، جو تیرے ایمان کے دشمن ہیں، اگر بس چلے تو تیرے بچوں سے ایمان چھین لیں، سب کچھ تو ختم کر دیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رازق اور رزاق نہ ہوتا تو یہ روٹی کا لقمہ بھی چھین لیتے۔ یہ تیرے ہمدرد ہو گئے۔ یہ ہمدردی نہیں، بلکہ پہلے تیرے 300 روپے سے اپنے
میں اکاؤنٹ بھرنا ہے، اور جب تو 30,000 کے چکر میں جائے گا تو اسپتال میں تجھے ٹھوکریں لگائی جائیں گی کہ آدھار کارڈ لا، آدھار کارڈ کو لنک کرا کے لا، لنک کرا کے پھر جڑوا کے لا، اس کے بعد پچھتا کے تو کہاں جائے گا؟ اور اگر یہ ہو بھی جائے تب بھی تو یہ سوچ کہ یہ 300 روپے کے بدلے میں جو تجھے 30,000 مل رہے ہیں یہ سود نہیں تو اور کیا ہے، اور یہ جوا نہیں تو اور کیا ہے؟ کہ میاں اگر تم پہ جھٹکا آ گیا تو علاج کریں گے، اور جھٹکا نہیں آیا تو ہمارے، اس میں دونوں چیزیں ہیں۔ انشورنس میں جوا بھی ہے اور سود بھی ہے۔ جوا یہی تو ہے کہ میرا گھوڑا آگے نکل گیا تو مجھے اتنے انعام دے دینا، اور تمہاری گھوڑی آگے نکل گئی تو ہم آپ کو دے دیں گے۔ کیا اسلام میں جائز ہے یہ؟ میں نے آپ کی پتنگ کاٹ دی تو 10,000 میرے، اور آپ نے میری پتنگ کاٹ دی 10,000 آپ کے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، نہیں دیتا۔ وہ اپنے ماننے والوں سے یہ کہتا ہے کہ صبح کلہاڑی لے کر جنگل نکل جاؤ، پھاوڑا لے کر کھیت پر نکل جاؤ، اپنی چھوٹی سی دکان لگا کر بیٹھ جاؤ، اپنا معمولی سا ٹھیلا دوپہر میں رکھ کے کھڑے ہو جاؤ، محنت سے کماؤ، تمہارے جسم سے نکلنے والا پسینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لکھے ترازو میں، نیکیوں کی ترازو میں تول لیا جائے گا۔ تمہارا یہ ہاتھ جو پتھر توڑتے توڑتے سخت ہو جائے گا۔ کیا محمد رسول اللہ کا واقعہ امت کو یاد نہیں ہے؟ جب ایک مزدور سے آپ نے ہاتھ ملایا، اس کے ہاتھ میں ٹھیٹے پڑی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ میں سختیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ سختی کائے کی ہے؟ کہا لکڑیاں کاٹتا ہوں، کلہاڑا چلاتا ہوں، اس لیے ٹھیٹے پڑ گئی ہیں۔ آپ نے اس کے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور آگے بڑھا کر کہا ناولنی یدک، اپنا ہاتھ آگے بڑھا، اور محمد رسول اللہ نے ان مبارک ہونٹوں سے جن پہ قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی، ان مبارک ہونٹوں سے اس کی ان ٹھیٹوں کو چوم کر بوسہ دے کر یہ بتایا کہ یہ ہاتھ کتنا مقدس اور پاکیزہ ہے، اور ہاتھ میں لے کر یہ کہا دنیا بھر کے مزدور قیامت تک سن لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حلال روزی کمانے والا ہاتھ جو اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کماتا ہے، بھیک کے لیے نہیں پھیلتا اور دوسرے کام نہیں کرتا کہ جن میں راتوں رات آدمی مالدار ہو جاتا ہے، اللہ کو اتنا ہی محبوب ہے جتنا خالد بن ولید کا ہاتھ یا جعفر طیار یا علی مرتضیٰ کا ہاتھ میدان جنگ میں تلوار چلاتا ہے۔ اللہ کو وہ ہاتھ بھی محبوب ہے اور یہ ہاتھ بھی محبوب ہے۔ اس لیے اسلام میں سٹے کی، جوئے کی، لاٹری کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ صبح کو بیٹھے اور جیت لائے اس کا مال، اور وہ اپنی بیوی کے زیور بھی ہار گیا، اور پھر جب سب کچھ ختم ہو گیا تو سڑک پہ بیٹھ گیا پاکٹ مارنے کے لیے، پھر گھسا کسی کے گھر میں چوری کرنے کے لیے، اور پھر مال بھی چھینا اور کسی کا قتل بھی کر دیا۔ اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ آپ دوسرے کا مال چرائیں، دوسرے کا مال چرائیں۔ اسلام کے اس نظام سے دنیا یوں ہی تو ڈرتی ہے، ساری دنیا کے چور یوں ہی تو گھبراتے ہیں کہ جب اسلامی نظام اگر کہیں قوت میں آیا اور آئے گا، جب کہیں بھی آیا ہے تو اسلام چوری کرنے والوں کو یوں ہی نہیں چھوڑے گا کہ سزا کے طور پر انہیں 2-3 مہینے کے لیے جیل بھیج دیا جائے، بلکہ اسلامی عدالت پورے شہر کے کو جمع کرے گی، اور اس شخص پر اگر چوری کا الزام ثابت ہو جاتا ہے جو حد شریعت نے متعین کی ہے تو اس کا ہاتھ گٹے سے کاٹ کر کے پھینک دیا جائے۔ دوسرے نے محنت سے کمایا، تم نے رات میں جا کر کے چھین لیا۔ اور اگر کوئی ڈاکہ ڈالے تو ڈاکے کی سزا قرآن نے بیان کی ہے۔ افسوس سد افسوس یہ کہ ہم نے تو قرآن کو پڑھا ہی کہاں، ہم نے تو قرآن کریم کو سمجھا ہی کہاں، ہم نے تو قرآن کریم سے واسطہ رکھا ہی کہاں۔ قرآن جس نظام کو لے کر آیا ہے وہ زمانے میں کسی برائی کو پنپنے نہیں دیتا، اور اس کے لیے کہتا ہے کہ ایک جماعت ایسی تم میں ہونی چاہیے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تم میں ایک ایسا گروہ ہو جس کے پاس اتنی قوت اور طاقت ہو، جس کے پاس اتنی حیثیت ہو کہ وہ برائیوں کو مٹا رہا ہو اور اچھائیوں کو پھیلا رہا ہو، آرڈر اچھائیوں کا جاری ہو رہا ہو اور برائیوں کے مٹانے کے فرمان جاری ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! معاشرہ ہمارا کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ عورتوں کو دیکھیے،
تو بے پردگی کا یہ عالم ہے کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کی عورتیں بھی ہماری بے پردگی کو دیکھ کے آج شرما رہی ہیں۔ کون حیا کی دعوت دے؟ دعوت زبان سے بھی دی جاتی ہے اور عمل سے بھی۔ ایک مسلمان بہن اگر پردے کے ساتھ نکلے، گھونگھٹ کاڑ کر نکلے، اپنا چہرہ چھپا کر نکلے، کسی ضرورت سے نکلے، اول تو عورت کے لیے بنا ضرورت نکلنا جائز ہی نہیں ہے، لیکن اگر وہ ضرورت سے نکلے تیمارداری کے لیے، کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے یا کسی خوشی کی تقریب میں جانے کے لیے، جب وہ برقعے اور پردے کے ساتھ نکلے گی تو ہزاروں سینکڑوں کو دعوت دے گی۔ یہ ہے دین اسلام، جس میں ایک بہن پر کسی کی غلط نگاہ نہ پڑے۔ یہ ہے وہ شریف زادی جس کی نگاہ کسی کو نہیں تکتی۔ یہ ہے وہ محمد رسول اللہ کی بیٹی اور آپ کی فرما بردار۔ یہ ہے نظام اسلام کہ کس طرح یہ قیمتی شے جا رہی ہے جسے نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ کوئی چھو سکتا ہے، نہ کوئی ٹچ کر سکتا ہے، مگر آج مسلمانوں ٹٹولے ہم اپنے آپ کو کہ ہم پردے کی دعوت کیسے دیں گے جب ہم بے پردی کے عالم میں سب سے آگے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کے پاس جب قرآن آیا تھا تو انہوں نے اپنی چیزوں کو چھوڑا تھا۔ ہم تو جن پہ قائم تھے ان سے چھڑایا کہاں جا رہا ہے؟ ان پہ باقی رہنا ہے۔ غور کرو، قرآن جب آیا صحابہ کے پاس تو وہ بے پردگی کا دور تھا۔ جب قرآن کریم نے یہ کہا وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، جاہلیت کی طرح عورتیں نہ نکلیں، جس طرح وہ اپنے دوپٹے سینوں پر نہ ڈالتی تھیں اور اپنے چہروں پر نہیں رکھتی تھیں اور اپنے بناؤ سنگار کو دکھایا کرتی تھیں۔ قرآن کریم کی جب یہ آیت آئی تو ہر عورت نے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا۔ جب محمد رسول اللہ پر اس آیت کا نزول ہوا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، مومن عورتوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے کہ آج کے بعد وہ چادر سے اپنے آپ کو لپیٹ کر نکلے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں رب دو جہاں کی قسم، یہ آیت جس حال میں پہنچی اس حال میں اس نے اس آیت پہ عمل کر لیا۔ اگر یہ آیت ہمارے گھروں میں کسی کے پاس پہنچی تو اسی وقت ہم نے اپنے دوپٹے سے اپنے سینے کو چھپا لیا، اور اگر یہ آیت کھیت میں کام کرنے والی مزدور عورتوں کے پاس پہنچی جن کے دوپٹے ان کی کمر سے بندھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے پٹے کھولے اور اپنے آپ کو اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے چھپا لیا۔ یہاں تک کہ کوئی عورت اگر اپنا پٹا نہ رکھتی تھی اور ننگے سر جنگل میں تھی اور اس کو کسی نے کہا ہے عورت، اے ماں بہن بیٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب عورت کو جسم چھپانے کا حکم دے دیا ہے، یہ آیت آ گئی ہے، تو وہ عورت بیٹھ گئی اور درخت کے پتے لا کر اس نے اپنے آپ کو چھپا کر اس آیت پہ عمل کیا۔ اب مسلمان چھپائے گا؟ کہاں ہے؟ کس مقام پر ہے؟ پھر کہتا ہے آج فلاں نے یہ کہہ دیا، آج فلاں نے یہ کہہ دیا۔ ابھی تو کم کہا ہے، بہت کچھ سنو گے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ یہ جو اخبار کی سرخیوں میں خبر آ رہی ہے، یہ جو پنوں پر چھپ رہا ہے، یہ جو عداوت اور دشمنی نظر آ رہی ہے، قرآن کہتا ہے یہ تو بہت کم ہے جو روکتے روکتے نکل گئی ان کی زبان سے، جو سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ پلٹو اپنے اسلام کی طرف اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے نظریں پھیر کر یہ کہے کہ اب تم میرے نہ رہے اور مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے کر آؤں گا۔ ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر وہ چاہے گا تو تمہیں ختم کر دے گا، تمہیں مٹا دے گا، تمہاری جگہ کسی اور کو لے کر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے خطوں کا تم کو اور مجھ کو مالک بنایا تھا، جن آبا و اجداد پہ ہم فخر کرتے ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مہلت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی، اللہ رب العزت نے ان کو بہت لمبی زندگی اور زمانہ دیا، مگر جب وہ نہ سدھرے اور محل بناتے رہے اور اپنی بیویوں کی قبروں پر مقبرے تعمیر کرتے رہے اور تاج محل جیسی عمارت تعمیر کرتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب ہم نے تمہارے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں غریبوں اور کمزور نظر نہیں آئے، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین نظر نہیں آیا، ایک بیوی کی قبر پر تم نے اتنا بڑا قبہ بنا کر کھڑا کر دیا، اتنا بڑا قبہ بنا کر کھڑا کر دیا جس میں اس زمانے کے 4 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے، جب سونا 15 روپے تولے ملتا تھا۔ کہاں گئے اب؟ کہاں گئے وہ مغل حکمراں؟ کہاں ہوا گیا ان کا تخت تاج؟ کیا ہو رہا ہے آج ان کے قلعوں میں؟ آگرے کا قلعہ دیکھ کر کے روتے رہیے، دہلی کا لال قلعہ دیکھ کر روتے رہیے، مساجد کو دیکھ کر کے روتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب فیصلے ہو جاتے ہیں تو پھر قومیں توبہ کرتی ہیں تو اللہ توبہ بھی قبول نہیں کرتا، پھر آنسو گرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آنسوؤں کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر آپ کے سامنے آپ کا غلام کوئی نافرمانی کرے، آپ کا خادم کوئی نافرمانی کرے، آپ کا بچہ کوئی ناشکری کرے تو پھر آپ اس کے آنسوؤں پر نہیں پگھلتے، آپ کی بیوی آپ کا حکم توڑتی ہو اور آپ اس کو سمجھا رہے ہو اور وہ نہ مانے تو پھر آپ اس پر اتنا غصہ کرتے ہیں کہ وہ روتے روتے تھک جاتی ہے، مگر آپ اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسی طرح قوموں کو، نوجوانوں مہلت دی جاتی ہے، اور پھر جب وہ لوگ نہیں سدھرتے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آنسوؤں کی بھی پرواہ نہیں کرتا، پھر اس امت کا خون بہایا جاتا ہے، پھر خون کے پرنالے بہتے ہیں، تب کہیں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جوش اور غضب ٹھنڈا ہوتا ہے۔ وقت ہے کہ ہم برائیوں سے باز آ جائیں۔ مؤذن پکارے تو نوجوانوں مسجدوں میں آ جاؤ، رب کے سامنے پیشانی جھکاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کے سامنے پیشانی نہ جھکاؤ تو پھر دنیا کی باطل طاقتیں آپ کو کہیں کہ کس تاریخ کو آپ کے بچوں کو سورج کے سامنے پیشانی جھکانی ہے، اور تم کہو کہ ہاں بیٹے جھکا دینا کوئی بات نہیں، مجبور ہیں، کیا ہوگا؟ ایک ٹریلر ہے، ٹریلر ہلکی سی جھلک ہے، آنے والے مراحل بہت سخت ہیں۔ ہاں اگر ہم نے سچی پکی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لی، جیسی توبہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے کی، یونس علیہ السلام تو کہہ کر چلے گئے کہ تم پر عذاب الہی آ کر رہے گا، مگر ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس قوم کو مہلت تھی۔ یونس علیہ السلام تو سمندر میں مچھلی کے پیٹ میں رہے اور یہ قوم سمجھ گئی کہ اللہ کا سچا نبی تھا، جو کہا ہے اس نے عذاب الہی آ کر رہے گا، اس لیے پوری قوم نے سچی پکی توبہ کر لی، ایسی گریا وزاری کی، ایسی آہوزاری کی، ایسی آہو فغاں کی، اللہ کی ایسی فریاد رسی کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی توبہ قبول کر لی اور عذاب اس قوم پر نہیں بھیجا، اس قوم کو ایمان سے سرفراز فرمایا اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر کہا جائیے آپ کی قوم آپ کے استقبال کے لیے بیٹھی ہے۔ ہم تو محمد رسول اللہ کی امت ہیں۔ موت کے جھٹکے سے پہلے، مغرب میں سورج کے نمودار ہونے سے پہلے، قرآن کے زمین سے اٹھائے جانے سے پہلے ہم سب کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ توبہ کر لو نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہارا ہی انتخاب کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب سے محبت ہے، محبوب کے صدقے میں تم سے محبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے محبوب کا امتی یوں ہی نہیں بنایا، اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیج کر وہ منصب دینا چاہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اللہ رب العزت پچھلی قوموں کو بھی نہیں دیا، اس نے آپ کو وہ کام کرنا ہے جو انبیاء کرام نے فرائض انجام دیے۔ ہمیں کیا کرنا؟ ہمیں صرف رکنا ہے۔ صحابہ تو یا اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ شراب کے عادی تھے۔ اے نوجوانوں، آج کتنی شراب آپ کو مل جائے گی؟ 2 3 4 5 نام ہوں گے۔ وہ 250 قسم کی شراب پیا کرتے تھے۔ کتنی؟ 250 نام عربوں کے یہاں شراب کے تھے۔ ابھی تک تو اتنے بنانے والے بھی پیدا نہیں ہوئے۔
مگر جب قرآن مقدس آیا تو انہوں نے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سمجھ کر احکم الحاکمین کا حکم مانا. ہم احکم الحاکمین کا حکم نہیں مانتے، مکھ منتری کا حکم مانتے ہیں، وزیر اعظم کا حکم مانتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے قانون بنا دیا ہے وہ تو لازمی ہے، اور اللہ نے جو بنایا ہے، جو احکم الحاکمین نے بنایا ہے، ان کا قانون توڑ دو تو یہ پکڑ پہ بھی قادر نہیں، مگر اس کا قانون رات کے اندھیرے میں توڑو یا دن کے اجالے میں توڑو، جلوتوں میں توڑو یا خلوت میں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے کر رہے گا. اس سے نہیں ڈرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ کا قانون توڑتے وقت ہمیں کتنا ڈر لگنا چاہیے. ریڈ لائٹ توڑتے ہی تو ڈر لگتا ہے کہ صاحب چالان گھر پہ آ جائے گا. ایکسپریس وے پر 100 سے اوپر کی سپیڈ مت چلانا، کیمرے لگے ہوئے ہیں. تو ان کیمروں کا تو ڈر ہے چالان گھر آ جائے گا. اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیمرے لگے ہیں فرشتوں کے، یہ کل قیامت میں نہیں بتائیں گے کہ تو رات کے اندھیروں میں کیا کر رہا تھا، تو باپ سے چھپ کے کیا کر رہا تھا، تو ماں سے چھپ کے کیا کر رہا تھا. یہ نہیں بتائیں گے. بتائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کہہ دے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے مجرموں الگ الگ ہو جاؤ، آج نیکوں میں تمہارا کوئی شمار نہیں ہے. اس دن ہم کیا کہیں گے جس دن یہ آنکھ پھڑک رہی ہوگی اور بتائے گی مولا میں اس کے قبضے میں تھی، میں اس سے بغاوت کر کے نکل نہیں سکتی تھی، اس نے مجھ سے تیری نافرمانیاں کرائی ہیں. جس دن یہ قدم کہے گا اے مولا میں اس کے پابند تھا مگر یہ ان سے چل کے شراب خانوں تک گیا، یہ ان قدموں سے چل کر کے جوئے کے اڈوں تک گیا، یہ ان قدموں سے چل کر کے طوائفوں کی منڈلی تک گیا، یہ رات کے اندھیروں میں ان ہوٹلوں میں گیا جہاں جسم بیچے جا رہے تھے، گھر میں اس کی جائز بیوی موجود تھی، وہ اسے سمجھا رہی تھی مگر یہ ناجائز کی طرف نکل کھڑا ہوا. اے اللہ آج میں اس کے خلاف گواہی دیتا ہوں. جسم کا حصہ اس دن گواہی دے گا. میرے عزیزو صحابہ نے جب ان کے پاس صرف ایک آیت آئی قرآن کی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ شراب اور یہ جوا، یہ لاٹری، یہ سٹا، یہ جوا کھیلنے والے تیر، ازلام، والانصاب یہ بت، رجسم ناپاکی ہیں، گندگی ہیں، عمل من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچ جاؤ. ایک ہی آیت آئی تھی، اسی آیت کو پڑھتے ہی رک گئے. شراب کے مٹکے الٹ دیے، جام توڑ دیے، مشکیزیں پھاڑ دیے. 1 سال تک اتنی شراب بہی تھی جزیرۃ العرب میں کہ 1 سال تک جب بارش ہوتی تھی تو زمین سے شراب کی بو مہکا کرتی. ہائے وہ مسلمان جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ ام الخبائث شراب ہے. آج انگریز نے اس کا نام بدل دیا. نوجوان کہتا ہے شراب تھوڑی پی رہا ہوں، وہ تو انڈین ہے جو شراب ہے، یہ انگریز کی بنائی ہوئی ہے اس لیے بیئر ہے. میں تو بیئر پی رہا ہوں، دکانوں پہ بک رہی ہے. میں شراب کا پی رہا ہوں کیونکہ انگریز نے جو بنا کے دی وہ تو حلال ہے. انگریز جس چیز کا لائسنس دے دے وہ تو حلال، میں تو وہ پی رہا ہوں. تیرا نبی 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے یشربون الخمر یسمون بغیر اسمہا، شراب پیئیں گے اور شراب کے نام بدل دیے جائیں گے. یسمون بغیر اسمہا، خمر کہہ کے نہیں پیا جائے گا، اسے شراب نہیں کہا جائے گا، اسے وسکی کہا جائے گا، کچھ اور نام لیا جائے گا، برانڈی. یہ بک رہی ہے اور اس کو پی کے نکلے گا میں نے شراب کب پی ہے. ارے ہر وہ چیز، کل مسکرین خمر، بہنے والی ہو یا غیر بہنے والی، ہر وہ چیز جو نشہ دیتی ہے وہ خمر ہے، اور ہر خمر حرام ہے. ہر نشاور چیز شراب کے حکم میں داخل ہے. کوئی سوچے گا نہیں میں تو سفوف کھا رہا ہوں چورن سفید قسم کا، یہ شراب کہاں ہے؟ یہی تو نام بدلا جائے گا. مغرب نے، ویسٹ نے
انہی یہود و نصارہ نے یہی تو تبدیل کر دیا، جو مشینیں بنائیں، جو فیکٹریاں بنائیں، جو سائنس سے ترقی کی، کہا کہ اب شراب وہ گندی بدبودار کون پیے گا اسے، ایسی بناؤ کہ چپکے سے پڑیا بیچ دی جائے جنتا کالونی میں، اور وہاں سے لوگ لے کر آئیں۔ ہم تو تھوڑی سی لے کر آئے، اور کتنی مہنگی ہو آپ ہی جان سکتے ہیں اس کی قیمت، اتنی مہنگی پوری دنیا میں چل رہی ہو، اور کون اب جو مسلمان اسے اپنے ہونٹوں سے لگا لے وہ برائی کیسے روکے گا تم؟ اے میرے عزیزو، یہی وجہ ہے کہ آج فساد، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، پوری روئے زمین پر فساد پھیل چکا۔ وہ تو فساد مچانے والے ہیں ہی، وہ تو فسادی ہیں ہی، وہ تو ڈرگس کا کاروبار پوری دنیا میں چلائیں گے، مگر جو روکنے والے تھے وہ نہ روکیں گے تو فساد پھیلے گا نہیں۔ کچرا تو زمین پہ آئے گا۔ کئی دن ہڑتال ہوئی آپ کے یہاں؟ کیا ہوا؟ کچرے کے ڈھیر لگ گئے کہ نہیں لگ گئے؟ ہوا کیا تھا؟ کچرا پھینکنے والے موجود تھے، اٹھانے والے نہیں تھے۔ سڑ گئی گلیاں، روڈ بھر گئے، تعفن پھیل گیا۔ اگر یہ مہینے 2 مہینے سال بھر نہ اٹھے تو کیا حال ہوگا؟ دلی چھوڑ کے بھاگنا پڑے گا کہ پلیگ آ گیا، پلیگ پھیل گیا، چلو بھاگو، تعاون پھیل گیا، وبائیں پھیل جائیں گی۔ اور جب آج صاف کرنے والے آ گئے تو صحیح ہو گیا۔ یہی ہو رہا ہے مسلمانوں کہ فساد کرنے والے تو فساد مچا رہے ہیں، وہ تو مچائیں گے، وہ شراب کو فلٹر کر کے انگلش بنا دیں گے اور اس کے لائسنس دیے جائیں گے، وہ زنا کاری کے وہ گھر تو بند کر دیں گے جو پرانے اطلس کے تھے، 5 اسٹار ہوٹل بنا دیں گے، وہ اس ہوٹلوں میں ان کو لائسنس فراہم کر دیں گے، وہ اسے ماڈل بنا دیں گے، وہ اسے پلے بوائے بنا دیں گے۔ لیکن وہ مسلم قوم جو خود بھی اس سے رکنے کے لیے آئی تھی اور تمام دنیا کے فساد کو مٹانے کے لیے آئی تھی، جب یہ سو جائے گی اور یہ کہے گی ہماری ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہم خود ان فسادیوں کے ساتھ ہیں، تو زمانے کا حال کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو آج پوری روئے زمین پر ہو رہا ہے، جو جسے چاہے قتل کر دے، جو جس کی چاہے آبرو لوٹ لے، جو جہاں چاہے گھس آئے۔ یہ حدا آج پوری روئے زمین کراہ رہی ہے، تڑپ رہی ہے، سسک رہی ہے، اور بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ زمین کہتی ہے کہ مولا مجھے حکم دے کہ میں لقمہ بنا کر قارون کی طرح انہیں نگل لوں، مگر اللہ کہتا ہے نہیں، میرے محبوب نے مجھ سے دعا کر دی ہے، کہیں کہیں وہ آتی ہے جوش میں تو نیپال بنا دے۔ ڈریں ہم سب، توبہ کریں اور اپنے معاشرے کی اصلاح کی کوشش کریں، جتنا رک سکتے ہوں اتنا روکیں، نکاحوں کو اپنے آسان کر لو اور یہ ہمت اور حوصلہ لاؤ۔ پچھلی قوموں کا یہی جرم اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے کہ جب لوگوں نے برائیاں کرنا شروع کی تو شروع میں انہوں نے ٹوکا، اور جب اس کے بعد ٹوکنے کی ہمت بھی ختم ہو گئی، ان کے ساتھ پھر ملنے جلنے لگے تو ان کے دل بھی ان کے ساتھ خلط مرت کر دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ سڑے ہوئے خربوزے سے اگر اچھا خربوزہ لگا دو گے وہ بھی سڑ جائے گا، اگر سڑے ہوئے آم کے پاس دوسرا آم رکھ دو گے وہ بھی سڑ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ان سے رکو، اس لیے دعائے قنوت جو ہم ہر روز پڑھ رہے ہیں، وتر کی نماز میں جو ہم ہر روز پڑھتے ہیں، ہم چونکہ اس کے معنی اور مطلب نہیں جانتے، بس یہودیوں کی طرح پڑھنے والے سننے والے پڑھنے والے سننے والے ہو گئے، اس میں ہم اقرار کرتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے اللہ ہم اس سے خلا لے لیتے ہیں، ہم اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، وَنَتْرُكُ اور اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں جو تیری نافرمانی کرتا ہے۔ اللہ اکبر، نماز میں اسے پڑھنا واجب، بھول جاتے ہیں تو سجدہ سہو کرتے ہیں، اور جب باہر نکلتے ہیں تو بیوی کہتی ہے نہیں بھائی نے ناچنے گانے والی کچھ بلائی ہیں شادی کے موقع پر، ماموں لے کے آ رہا ہے بینڈ باجا، بھانجے کی بارات میں، تو باہر اس کو تو راضی رکھنا ہی پڑے گا کیونکہ آپ کا سالہ ہوتا ہے، پھر آپ کو بھات کہاں سے ملے گا؟ اور سوچتا اللہ تبارک و تعالیٰ تو نعوذ باللہ معطل ہو گیا یہودیوں کی طرح، اللہ تو بھات دے گا نہیں، لہٰذا یہ سالے صاحب ہی بھات دیں گے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں ذرا تھوڑی دیر کے لیے الگ ہو جاؤں گا آپ سے۔ اگر یہ جرت کر لیں ہمارے وہ دیندار کہ جس کے یہاں کھلم کھلا، چھپے ہوئے کہ تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں، وہ تو اللہ جانے،
لیکن جس کے یہاں کھلم کھلا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، ہم یہ کہیں کہ جہاں خدا کے فرمان کھلے عام توڑے جا رہے ہوں، جہاں بے حیائی موجود ہو رہی ہو اور تو ڈنکے کی چوٹ وہ کام کر رہا ہو جو آج مشرک کرتے ہوئے بھی شرماتا ہو، اس نے بھی ان برائیوں کو کم از کم ان کے سنجیدہ لوگوں نے چھوڑ دیا ہو، تو میں ہرگز تیرے نہ نکاح میں، نہ تیری ختنہ میں، نہ تیرے عقیقے میں شریک ہوں گا۔ میں تجھ سے 1000 بار روٹھوں یہ مجھے گوارا ہے، مگر میں اپنے محمد اور اپنے اللہ سے روٹ نہیں چاہتا۔ پھر معاشرہ خود بخود صحیح ہو جائے گا، خود بخود صحیح ہو جائے گا۔ اسے بلانا ہے تو یہ برائیوں کو چھوڑے گا، یہ عزم اور ہم ہمت کریں۔ اور ساتھیوں، اخیر میں آپ سے مجھے یہ اپیل کرنی ہے کہ آج کوئی اکیلا مل کر اتنے بڑے طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی رات سے کوئی اکیلا چراغ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اتنے بڑے ہال کو آپ نے روشن کرنے کے لیے کتنی لائٹیں جلائی ہیں؟ کئی جلانا پڑی، اگر ایک موم بتی جلاتے تو اندھیرا ہوتا۔ اتنے بڑے ہال کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ نے کتنے پنکھے چلائے؟ اگر ایک پنکھا چلائیں آپ تو کیا حال ہوتا آپ کی گرمی کا۔ اسی طرح اس وقت روئے زمین پر چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو بہت لمبا زمانہ ہو گیا، حکومت مسلمانوں کی ختم ہو گئی، قرآن کریم طاقوں میں سجا کر ہم نے اتنی اونچائی پر رکھ دیا ہے کہ اسے اٹھانے کے لیے بھی ہمیں سیڑھی لگانا پڑتی ہے، جلدی سے ہاتھ میں نہ آئے۔ بلندی پر تو رکھا جائے گا مگر اتنی بلندی پر تو ہو کہ ہم اسے اٹھا کے پڑھ لیں۔ تو زمانے میں اس وقت کوئی اکیلا فرد یا کوئی اکیلی جماعت یا کوئی اکیلا شخص پورے طوفان سے نہیں لڑ سکتا۔ ایک ایک مسلمان کو اور مسلمانوں کی ہر جماعت کو، ہر طبقے کو، چھوٹے کو، بڑے کو، مرد کو، عورت کو، جوانوں کو، خطیبوں کو، ادیبوں کو، اماموں کو، مقتدیوں کو، مؤذنوں کو، عالموں کو، فاضلوں کو، ان کے ڈاکٹروں کو، وکیلوں کو، انجینئروں کو، ہر طبقے کو اکٹھا ہونا پڑے گا اور اپنے استر پر برائی کو روکنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ تب کہیں جا کر کے یہ سیلاب رکے گا، تب کہیں جا کر کے بند بندے گا، تب کہیں جا کر کے ہمارے گھر محفوظ ہوں گے۔ کوئی یہ سمجھے کہ اکیلا فرد ہی ایسا کر لے گا، ہرگز نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ ہم بہت محدود ہیں، بہت مختصر ہیں۔ سب کے سب اپنی جگہ پر محنت کرتے رہیں، بوڑھے اپنی جگہ محنت کریں، جوان اپنی جگہ محنت کریں، ائمہ اپنی جگہ محنت کریں، مقتدی اپنی جگہ پر محنت کریں، حافظ قرآن اپنی جگہ محنت کریں، تاجر اپنی جگہ محنت کریں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی قربانیوں کو قبول کر کے اس زمانے کو انقلاب سے برپا کر دے گا۔ قاری صاحب نے جو آیات پڑھی تھی بہت ہی عمدہ انتخاب تھا ان کا آج قرآن کی آیات کے سلسلے میں۔ انہوں نے قرآن مقدس کی آیت پڑھ کر ہم کو اللہ کا پیغام سنایا تھا جو 1450 برس پہلے آیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقے فرقے مت بٹو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اکٹھے ہو کر اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن، هو القرآن، الگ الگ نہیں، اکٹھے ہو کر جمیعا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اسلام فرقوں کی اجازت نہیں دیتا۔ پوری روئے زمین کے مسلمانوں کا کلمہ ایک ہے، سیاہ اور سفید، عرب اور عجم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ نہیں ہے کہ اجمیوں کا الگ اور عربیوں کا الگ، ساری روئے زمین کے مسلمانوں کے لیے کوئی بھی ہو ایک ہی قبلہ ہے، خانہ کعبہ، دوسرا کوئی قبلہ نہیں ہے، اور تمام کے لیے محمد رسول اللہ کی ذات ہی منظور نظر، محبوب، معشوق ہے، کوئی اور لیڈر رہنما نہیں۔ جو رہنما ان کی چوکھٹ پہ سر جھکائے وہی قابل قبول ہے، اور جو ان کے حکم سے بغاوت کرے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک ہی کتاب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اور وہ ہے قرآن، قرآن کے سوا کچھ نہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ اکٹھے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو پکڑ لو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، ارے یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا،
کہ جب تم آپس میں بھائی بھائی نہیں بلکہ آپس میں دشمن تھے، تم ایک دوسرے کی گردنیں مارتے تھے. قبیلہ حوازن دوسرے قبیلے کا دشمن تھا، بنو امیہ بنو ہاشم سے لڑتا تھا اور خزرج کی گردنیں مارتے تھے اور خزرج اوس کی گردنیں مارتے تھے. آج اس قبیلے کے گھروں کو آگ لگا دی گئی، آج اس قبیلے کے گھروں کو آگ لگا دی گئی. آج اس کا باپ مار دیا گیا تو بچے یتیم ہو گئے، آج اس کے دادا کا سر قلم کر دیا گیا تو آج عورتیں چیخ رہی ہیں اور بلک رہی ہیں. وہاں یہی ہوتا تھا کہ حج کرنے کے لیے بھی جاتے تھے تو عرفات میں نہیں جاتے تھے، مزدلفہ میں ٹھہر کر جب رکتے تھے تو جانتے ہو کیا کرتے تھے؟ اپنے باپ دادا کی تعریفیں کیا کرتے تھے کہ میرا باپ اتنا بہادر تھا، وہ کہتا میرا دادا اتنا بہادر تھا، وہ کہتا کہ میرے ماموں نے تو یہ کیا تھا، وہ کہتا تھا کہ ہم نے جنگوں میں تمہارا یہ حال کر دیا ہے. پھر آتے آتے عورتوں پر آ جاتے تھے، وہ ان کی عورتوں کی توہین کرتا، وہ اس کی بہن بیٹی کی توہین کرتا. لوگ کرائے پر شاعر رکھا کرتے تھے، ان کو ہدیوں اور تحفوں سے نوازا کرتے تھے. ایک شاعر دوسرے شاعر قبیلے کی توہین کیا کرتا، وہ اس کا جواب دیتا حج کر کے لوٹے ہیں کہ وہیں تلواریں نیام سے باہر نکل گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، پہلی بات تو یہ کہی کہ یہ جو تم نے اپنے آپ کو بڑا اور چھوٹا بنا رکھا ہے، ختم. پوری امت کا حج، ان کے نبی محمد رسول اللہ سے لے کر ان کے خلفاء تک، ان کے وزیروں سے لے کر کے آخری مسلمان تک، جب تک حج رہے گا، جب تک کعبہ منہدم نہیں ہوگا، جب تک اللہ کے حکم سے اس کا طواف جاری رہے گا، تب تک کسی کا حج اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک وہ عرفات میں نہیں پہنچ جائے. اور عرفات حدود حرم سے باہر ہے. قریش مکہ جو کعبے کے متولی تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم بہت اعلیٰ اور افضل ہیں، ہم عرفات میں نہیں جائیں گے، عرفات حرم سے باہر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تمہیں بھی وہیں جانا پڑے گا جہاں سارے لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اپنے کو ہاشمی کہنے والوں یا اپنے کو برتر سمجھنے والوں، تمہارا بھی حج وہیں ہوگا. سرداروں کا سردار، اماموں کا امام، نبیوں کا امام، رسولوں کا قائد بھی محمد رسول اللہ عرفات میں حج کرنے کے لیے جائیں گے. اور پھر کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. جہاں اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے تھے، اب وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو. ختم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی حمد و ثنا کے نغمے اور ترانے گاؤ. یہ بھول جاؤ کہ کوئی بڑا اور چھوٹا ہے، اسی لیے کہ فرقہ تم میں کوئی نہیں ہے، سب ایک لباس میں حج کر رہے ہیں. مگر جب قومیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور دین سے ہٹتی ہیں تو فرقے بن جاتے ہیں. اس لیے قرآن نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے فرقے بنا لیے، جنہوں نے اختلاف پیدا کیا. اس اختلاف اور فرقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں کفر قرار دیا ہے. لہذا آج سب سے بڑی ذمہ داری امت مسلمہ کی یہ ہے کہ جب سب کا نبی ایک ہے اور جب سب کا کلمہ ایک ہے اور جب سب کی مسجدوں کا رخ ایک ہے اور جب سب کا حج ایک ہے اور جب سب کا رسول اور قبلہ اور قرآن ایک ہے تو وہ پوری روئے زمین پر ایک ہو کر دکھائیں، ورنہ ہونے والے دشمنوں کے نیزوں سے یتیم کل میدان قیامت میں آپ کے دامن سے لپٹ جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ جب ہمیں دشمن ہمیں قتل کر رہا تھا اور ہماری بوٹیاں بکھیری جا رہی تھی تو یہ فرقہ بندیوں میں امت کو الجھائے ہوئے تھے. جب ہمارے جسم زخموں کے لیے مرہموں کے بے تاب تھے تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو لڑانے اور ٹکرانے کی بات کر رہے تھے اور یہ کہتے تھے کہ نہیں میں ہی سیدھا جنت میں جاؤں گا، میرے سوا تو ہر کوئی گمراہ ہے اور میں ہی بس دنیا کا پہلا سچا پکا مسلمان ہوں، باقی تو سب کے سب کافر ہیں. ارے دوستو، اپنے فرقے کے بڑھانے کی فکر میں مت لگو. دین اسلام غالب آ جائے، اللہ کا جھنڈا بلند ہو جائے، اللہ کا کلمہ اونچا ہو جائے، جزیرۃ العرب
یہود و نصارہ کے ناپاک قدموں سے پاک ہو جائے، مسجد اقصی آزاد ہو جائے، مسجد قرطبہ میں پھر سے نمازیں ادا ہونے لگے، بابری مسجد کی دوبارہ اکٹھے ہو کر مسلمان تعمیر کر لیں، دنیا سے جا کے بھیک نہ مانگے، جس طرح کل بابر نے تعمیر کی تھی اس طرح بابر کی اولادیں اتنی منظم اور قوت والی ہو کہ وہ خود اس کو تعمیر کرنا جانتی ہو، لیکن وہ جب تعمیر کر سکتی ہیں جب یہ فرقہ بندی کا بت اپنی ٹھوکروں سے توڑ ڈالیں اور سب یہ کہیں کہ یہ چھوٹے موٹے اختلافات تو صحابہ کی زندگی میں بھی تھے مگر صحابہ نے کبھی آپس میں تلواریں نہیں تھیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ صحابہ میں اختلاف نہیں ہوا؟ مگر وہ اختلاف حق کے لیے تھا، اس لیے رسول اللہ نے فرمایا اختلاف امتی رحمتن، تبھی تو 4 امام اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے اور چاروں کی فقہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام کر دیا۔ اگر ایک کے یہاں ایک مسئلے میں سختی ہے تو دوسرے میں نرمی ہے، اور اگر دوسرے میں سختی ہے تو تیسرے میں نرمی ہے، اور علماء نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہر حال میں آپ جس پر عمل کر رہے ہیں وہی۔ بعض مسائل ایسے آئے جس میں علماء نے مشورے کیے، میٹنگ کی اور یہ کہا کہ اس مسئلے میں فقہ حنفی میں بہت زیادہ سختی ہے تو یہاں فقہ مالکی کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، اس لیے چاروں سلسلوں کو، اس لیے چاروں کو امام برحق مانا گیا، اور پوری دنیا گواہ ہے سلطنت عثمانیہ کے قائم رہنے تک خانہ کعبہ میں بھی 4 مصلے ہوا کرتے تھے اور 4 الگ الگ نمازیں ہوتی تھی۔ امام مالک کے ماننے والے اس طریقے پر پڑھتے تھے، امام شافعی کے ماننے والے اس انداز سے پڑھتے تھے، اور امام احمد کے ماننے والے اس طریقے پر، اور امام شافعی کے ماننے والے اس طریقے پر۔ مگر اب آدمی اپنے کنویں کا مینڈک بن کے سمجھتا ہے کہ بس میں ہی حق ہوں۔ کل میرے پاس جب میں ناگپور تھا تو ایک نوجوان کا جو انڈیا سے عمان گیا ہوا ہے ٹیلی فون آیا، آپ کی معلومات کے لیے بتا رہا ہوں کہ مولانا صاحب یہاں تو جو میں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں تو کوئی آدمی ہاتھ ہی نہیں باندھتا، سب ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں۔ اب کیا کریں گے آپ؟ کہ جو لوگ لڑ رہے ہیں کہ تم نے ناف پہ باندھ لیا تو تم تو کافر ہو گئے، اور ہم نے سینے پہ باندھا ہے تو ہم سچے مسلمان۔ وہاں کیا کریں گے؟ عمان جاؤ اور جا کے ان کے ہاتھ بندھواؤ، وہ بچہ کیا کرے؟ کوئی اور ہوتا تو کیا کہتا ہے یہ سب کے سب کافر ہیں۔ میں نے کہا بھائی امام مالک کے بارے میں یہ آتا ہے کہ بادشاہ وقت نے ان کے ہاتھ منڈوں سے شانوں سے اتروا دیے تھے، اب ظاہر ہے کہ ہاتھ بند نہیں سکتے تھے، ہاتھ لٹکے ہوئے تھے، تو لوگوں نے دیکھا ان کی اتباع میں انہوں نے بھی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی۔ تو ممکن ہے وہ لوگ امام مالک کے ماننے والے ہوں، تم اپنے طریقے پر ہاتھ باندھ لو، اور ہاتھ باندھنا یا نہ باندھنا یا کہاں باندھنا محض مستحب ہے، یہ کفر و اسلام کا مسئلہ نہیں، یہ فرض و واجب کا بھی مسئلہ نہیں۔ تو آپ اپنے طریقے پہ آپ پڑھ لیجئے، ان کو اپنے طریقے پر پڑھنے دیجیے۔ فون کٹ کر کے اس نے دوبارہ پھر فون کیا اور فون کر کے اس نے کہا کہ یہاں جو فجر کی اذان پڑھتے ہیں تو فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں کہتے، اب میں کیا کروں؟ تو بچہ بیچارہ اس پہ علم نہیں، تو کیا نماز اور اذان ہو جائے گی؟ میں نے کہا بالکل ہو جائے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کے سامنے یہ دلیل ہو کہ حضرت عبداللہ ابن عبد ربی ہی نے جو اذان کے الفاظ بتائے تھے اس میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں تھی، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد پڑھ کے سو جایا کرتے تھے، حضرت بلال آپ کو آ کر کے جگاتے تھے، ایک دن آپ کی آنکھ لگی تو حضرت بلال نے آپ کو آواز سے یا آپ کو چھو کر اٹھانا مناسب نہیں سمجھا اور آپ کے پاس کھڑے ہو کر کہا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ یہ سن کر آقا سرور دو عالم اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا بلال کیا ہی بہترین جملہ ہے، اسے اپنی فجر کی اذان میں شامل کر دیا۔ تو جن تک یہ روایت ہے انہوں نے اس پہ عمل کیا، ان کے پاس وہ روایت ہے انہوں نے اس پہ عمل کیا، نہ وہ اسلام سے خارج نہ یہ اسلام سے خارج۔ مگر آج جب اسلام نہیں رہا، محمد رسول اللہ کی محبت نہیں رہی،
بس یہ رہا کہ میں اپنے فرقے کو آگے بڑھا لوں. جس طرح ہر سیاسی جماعت سمجھتی ہے کہ میرے ورکر میرے رضاکار زیادہ ہو جائیں, کسی بھی صورت سے میرے لوگ زیادہ ہو جائیں. ارے زیادہ اور کم کی بات مت کرو, سب محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں. محمد الرسول اللہ سے جوڑ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف ثابت نہ ہوتا تو اختلاف ہوتا ہی نہیں. گلہائے رگا رنگ سے ہے زینت چمن. اگر ہر پھول ایک جیسا ہی ہوتا تو چمن ہوتا ہی کہاں. اگر دن ہی دن ہوتا رات نہ ہوتی تو پھر رات اور دن کی قدر ہی کہاں ہوتی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس چمن کو بڑھا گیا. رنگا رنگ مختلف قسم کی چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختلاف رکھا ہے. زیب اس جہاں کو ذوق اختلاف سے. ابو بکر صدیق کا مزاج کیا ہے؟ ارحم امتی بھی امتی. ابو بکر وہ سب سے زیادہ رحم دل ہیں, اس لیے بدر کے قیدیوں کے بارے میں رسول اللہ سے کہہ دیا اللہ کے رسول انہیں چھوڑ دیجئے, ان سے فدیہ لے لیجئے, انہیں معاف کر دیجئے. اور عمر ابن خطاب سے پوچھا تو حضرت عمر ابن خطاب نے کہا اللہ کے رسول میری آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے, میں دیکھ رہا ہوں یہ آپ کو مٹانے آئے تھے. اگر ہم سب مل کے مقابلہ نہ کرتے اور اللہ کی خصوصی نصرت نہ آتی تو یہ آپ کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ لے کر آئے تھے. یہ ہماری بیٹیوں کو باندیاں بنانے کا اعلان کر چکے تھے. یہ شراب کے جام لے کر آئے تھے. جب یہ آپ کے مقابلے پر آئے ہیں تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ایک ایک کی گردن اڑا دی جائے, ان سب کو قتل کر دیا جائے اور رشتہ دار کو دے دیجیے اللہ کے رسول. بھائی کا گلا کاٹ کر دنیا کو پیغام دے دے کہ محمد کے دیوانے یہ ہے. عبداللہ بن رواحہ سے پوچھا گیا تو عبداللہ بن رواحہ نے کہا اللہ کے رسول میں حضرت عمر سے بھی آگے کے جذبات رکھتا ہوں. ایک وادی میں آگ کے انگارے بھڑکا دیے جائیں, لکڑیوں سے آگ کو روشن کیا جائے اور پہاڑ کی چوٹی سے ایک ایک کو گرا کے زمین پہ جلا دیا جائے. الگ الگ رائے آئی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ابو بکر ہم تمہاری رائے کو مان لیتے ہیں اور ان کی رائے نہیں مانتے. اللہ نے مجھے امیر کو اختیار دیا ہے کہ میں کسی کی رائے نہ مانوں, میں خود فیصلہ کروں. لہذا اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. حالانکہ فدیہ لینے کے بعد قرآن کریم کی آیت آئی. اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی بات نہ ہوتی جس میں ہم نے نبی کو اختیار دے دیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہیں چھو رہتا. اور اللہ نے کہا کہ کسی نبی کے شان نہیں ہے کہ جب دشمن اس کی قید میں آ جائیں تو وہ ان کو ایسے ہی فدیہ لے کر چھوڑ دے. یہ آیت آتے ہی رسول اللہ تڑپ اٹھے, رونے لگے. ابوبکر صدیق بھی روئے اور بہت روئے. لیکن اس وقت حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ ارے واہ آج تو دیکھو اللہ ہماری تائید کر رہا آسمان سے اور یہ آیت ہمارے حق میں آئی, ابوبکر تم کچھ نہیں, اور اپنی جماعت بنا کے بیٹھ جاتے. نہیں, یہ صحابہ کبھی نہ زبان پر آیا نہ تانا دیا. کہا ابوبکر تمہاری رائے صحیح, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کی اور یہ تو ہماری اپنی رائے. ایک بات اور کہہ کے اس پر مت جائیے نوجوانوں, آپ ان جھگڑوں میں مت پڑیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے تمام احادیث فقہاء کرام نے لی ہے, وہ میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے. یہ غلط پروپیگنڈا ہے کہ ہم رسول اللہ کو نہیں مانتے. ہم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کو مانتے ہیں, لیکن ہم اپنے علماء سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتا دیجئے قرآن و حدیث اس سلسلے میں کیا کہہ رہے ہیں. تو کیا یہ انہیں رب ماننا ہوا؟ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق سے فارغ ہونے کے بعد جب جبریل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے ہتھیار ابھی نہیں اتارے, ابھی بنو قریظہ سے قصہ تمام کرنا ہے, آپ اپنے صحابہ سے کہیے کہ وہ بہت جلد ہتھیار سجا کر بنو قریظہ کے قلعوں کی طرف نکلیں, آپ بھی تشریف لائیے, میں آگے پہنچتا ہوں. جلدی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا لا یصلین احدکم صلاۃ العصر الا فی بنی قریظہ, تم میں کوئی بھی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں نہ پڑھے. لا یصلینکم, نہ پڑھے کوئی شخص بھی نماز صلاۃ العصر, عصر کی نماز مگر بنو قریظہ میں.
صحابہ جلدی سے تیار ہوئے اور بنو قریظہ کی طرف جب نکلے تو راستے میں عصر کا وقت تنگ ہو گیا، اور صحابہ نے فیصلہ کیا کہ اگر ہم بنو قریظہ میں پہنچتے ہیں تو نماز ہماری عصر کی قضا ہو جائے گی۔ اب یہاں صحابہ کے بھی دو گروہ ہو گئے۔ ایک صحابی کے گروہ نے حدیث کے لفظوں پر ظاہر پر عمل کیا اور کہا کہ ہم ہرگز نماز نہیں پڑھیں گے، چونکہ رسول اللہ نے کہا ہے کوئی تم میں سے نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں تو قضا ہوگی، تو قضا پڑھیں گے، ہمیں بنو قریظہ ہی میں جا کے پڑھنا۔ دوسرے صحابہ نے کہا رے بھائی اللہ کے رسول کا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ نماز نہیں پڑھنی ہے، وقت سے قضا کر دینی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اسے اپنے وقت پہ پڑھو، اپنے وقت پہ پڑھو، بلا ضرورت اسے مؤخر مت کرو۔ رسول اللہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اتنی جلدی نکل جاؤ کہ عصر تمہیں بنو قریظہ میں پڑھنی ہے، لہذا وقت تنگ ہو رہا ہے تو وہیں اپنے گھوڑوں سے اونٹوں سے نیچے اترے، مصلی بچھایا اور نماز پڑھ لی۔ انہوں نے وہیں پڑھی، پہنچ کر ان کی قضا ہو گئی۔ انہوں نے پڑھی یہی راستے میں، انہوں نے ادا کر لی۔ اب یہ مسئلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آیا۔ انہوں نے کہا دیکھیے انہوں نے تو آپ کے حکم پہ عمل نہیں کیا، وہیں پڑھ لی، اور ہم نے آپ کے حکم پہ عمل کیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے نماز قضا کر دی، جبکہ نماز قضا کرنے کا کتنا مسئلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو تھپک کر کہا کہ تم دونوں نے اپنے اپنے گمان کے مطابق، اپنے اپنی کوشش کے مطابق حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی، دونوں ہی صحیح ہو۔ ایک نے حدیث کے ظاہر پہ عمل کیا اور ایک نے باطن پہ عمل کیا، مطلب و مراد کو سمجھا۔ لہذا جو لوگ آج سے نہیں محمد رسول اللہ کے دور سے حدیث کے ظاہر پہ عمل کرتے رہے وہ اہل حدیث کہلائے، اور جنہوں نے باطن پہ عمل کیا وہ فقہائے کرام کہلائے۔ کوئی جھگڑا اور کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا۔ 1400 سال تک خلافت عثمانیہ کے تحت چاروں فقہائے کرام رہتے رہے، اور کچھ لوگ اصحاب ظواہر بھی رہے، کسی نے ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہا، مگر جب باطل کی حکومتیں آئیں اور انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ ہم اس وقت تک ہی اس قوم پر حکومت کر سکتے ہیں، دنیا پر ہم اسی وقت تک قبضہ کر سکتے ہیں جب تک یہ قوم آپس میں لڑتی اور جھگڑتی رہے، ان کی نظر ہماری طرف نہ جائے، ان کی نظر اپنے خزانوں کی طرف نہ جائے، ہم ان کا تیل لوٹتے رہیں، ہم ان کا سونا کھنگالتے رہیں، ہم ان کی بچیوں کو باندیاں بناتے رہیں، ہم ان کی عورتوں کو جیلوں میں ٹھوستے رہیں، ہم ان کے بچوں کے سر قلم کرتے رہیں، اور یہ اپنے ممبروں سے یا اپنے گلی چوراہوں میں اسی بات پر لگے رہے کہ میاں تم انگلی اتحیات میں مستقل اٹھاتے کیوں نہیں، اور آپ کہو کہ بھائی تم گراتے کیوں نہیں۔ یہی تو ہے۔ کیسے ختم کر دو گے آپ؟ اگر آپ نے حج کیا ہو، اللہ آپ کو اور توفیق دے حج کرنے کی، تو آپ وہاں جاؤ، وہاں پوری دنیا کے مسلمان آتے ہیں اور الگ الگ انداز سے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کے دین کا امتزاج ہے جہاں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں۔ لہذا فقہائے کرام نے بھی قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر کے مسائل بیان کیے۔ جو لوگ اس پہ عمل کر رہے ہیں وہ ہرگز گمراہ نہیں، نہ کل تھے نہ آج ہیں، وہ حقیقت پر ہیں۔ سب کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیلیں ہیں۔ اے میرے عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، میں اخیر میں آپ کو پھر یہی دعوت دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو فرقے بندی سے ہٹا لیجئے۔ یہ فروع کے اختلاف ہیں، بنیادوں پر ہم سب کے سب متحد ہیں۔ یہ کیوں فکر کرتے ہو کہ یہ میرے فرقے کا ہو جائے؟ یہ فکر کر لو نا کہ کوئی کافر ایک اپنا مسلمان بنا لے تو اپنی جماعت میں اور اضافہ ہو جائے۔ ابھی اس بیچارے کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ملے گی۔ اس کے بارے میں آپ یہی تو کہہ سکتے ہو کہ یہ سچا اور پکا اور اعلیٰ درجے کا نمبر 1 کا بالکل ٹناٹن فنافن جو ہے نہیں ہے، لہذا بعد میں جنت میں جائے گا۔ جنت میں تو جائے گا نا، تم پہلے دن چلے جاؤ گے، چلو، لیکن یہ تو اللہ ہی بتائے گا کہ کون اول مرحلے میں جائے گا، کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے صحابہ کے قریب ہے۔ مگر اگر تمہارا یہ گمان ہی ہے تو اس بیچارے کو تو کم سے کم اسلام میں داخل کر لو۔ صحابہ نے یہی کیا۔ اگر وہ یہ نہ کرتے اور آپ سے اختلاف میں لڑ جاتے کہ اچھا میں تو تمہارے ہاتھ قلم کر دوں گا، تم نے تو رسول اللہ کو سینے پہ باندھتے ہوئے دیکھا تھا، اب ناف پہ باندھ رہے ہو، اور وہ کہے کہ اچھا میں نے تو ناف پہ باندھتے ہوئے دیکھا تھا، تم نے سینے پہ ہاتھ باندھے، تیرا سر قلم کر ڈالوں گا۔ اچھا تم نے آمین آہستہ کیسے کی؟ میں نے تو زور سے کہتے ہوئے سنا
ہے, اسی پر وہ لڑتے تو کیا وہ یورپ کو فتح کر لیتے؟ کیا وہ اسپین کو فتح کر لیتے؟ کیا وہ افریقہ کو فتح کر لیتے؟ کیا وہ کسرا کی کنگن اتار لیتے؟ کیا وہ قسطنطنیہ دنیا میں داخل ہو جاتے؟ کیا ہندوستان میں اسلام نظر آتا اگر آپ کے اکابر یہی کرتے ہوتے؟ جب سے آپ نے یہ کیا ہے دشمن تمہاری چیزوں کو چھین کر نکل گئے. کم سے کم ان کی فکر کر لو بیچارے, جنت ہی میں وہ چلے جائیں گے, یہ تو انشاءاللہ جائیں گے ہی, کوئی دیر سے کوئی سویر چلا جائے. بس میری آپ کو ہدایت یہ ہے کہ آپ اس طرح کی بحثوں میں مت الجھیے. آپ کہیے میں ٹھیک ہوں, صحیح ہوں, تمہیں تمہارا مبارک طریقہ, مجھے میرا طریقہ مبارک, میں بھی اللہ کے رسول کا ماننے والا ہوں, بھائی تم اپنے اس پر رہو, ہمیں کھینچنے کھانچنے کی کوشش مت کرو. میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر چل کر وہاں جانا چاہتا ہوں. کاش جتنی یہ فکر ہوتی ہے کہ ہائے رے ہم نے آج فلاں کو یہ بنا دیا, اتنی فکر ہو جائے کسی بیچارے کو, بت پرست کو, کہ ہم اسلام لے آئے. یا ہم یہ سوچ لیں کہ ہم نے ایک برائی کا آج خاتمہ کر دیا, ہم نے ایک بہن کو آج جو برقع نہیں پہن رہی تھی برقع پہنا دیا, ہم نے ایک نوجوان کو نبی کی سنت اس کے چہرے پہ داڑھی لانے کی فکر کر لی. یہ بھی تو نبی کی سنت ہے نا, تو اس پر کیوں فکر نہیں کرتے؟ ہم نے ایک نوجوان سے چراغ چھٹا لی, ہم نے ایک کارخانے کا ٹیپ ریکارڈر بند کرا کر اس میں گانے کے بجائے تقریریں, نعتیں اور قرآن جاری کرا دیا. آج ہم نے ایک شخص کو روزے کے قابل بنا دیا. اگر اس کی محنت شروع کر دیں گے تو یہ امت پھر سے متحد ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس نوجوانوں کے پروگرام کو قبول فرمائے, ہم سب کو متفق و متحد فرمائے, اور معاشرے کی اس سے برائیوں کو مٹانے والا بھی بنائے اور خود رک جانے والا بھی بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اے رب ہماری خطاؤں کو معاف فرما, اے مولا ہماری لغزشوں کو معاف فرما. اے کریموں کے کریم, تو نے اپنا کرم فرماتے ہوئے آج کی رات اپنے گھر بلا لیا. اے اللہ آج کی رات اپنے گھر بلا لیا, اپنی بات کہنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا. ہماری یہ شام گزر جاتی سڑک پر یا اپنے گھر میں, لیکن اے مولا تو نے اب ہمیں تڑپنے اور بلکنے کے لیے جمع کیا ہے, تو ہماری آہوزاری کو سن لیجئے. اے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہمارے بچوں کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما. دل تیری انگلیوں کے درمیان ہیں, اے مولا ہمارے نوجوانوں کے دلوں کو پلٹ دے. اے مولا جس طرح کفر کی طرف پلٹ رہا ہے اور اس میں شدت پر شدت آ رہی ہے, اے اللہ مسلم نوجوانوں کو اسلام کی طرف پلٹ دے اور ان میں اسلام کی شدت پیدا فرما, اسلام کی محبت پیدا فرما. اے مولا ان کے قدموں کو مسجدوں کی طرف بلا لے, پیروں میں زنجیریں ڈال کر انہیں اپنے گھر بلا لے. اے مولا اپنے گھر بلا لے. اے مولا ان کی پیشانیوں کو اپنے سامنے جھکا لے. اے ربا ہمارے نوجوانوں کو دین کے لیے قبول فرما, ان کے ہاتھوں کو اسلام کی قوت بنا دے. اے مولا ان کی جوانی کو اسلام کے لیے قبول فرما لے. اے مولا ان کی پیشانیوں کو اسلام کے لیے قبول فرما, ان کا لہو قبول فرما, مال اور دولت قبول فرما. اے اللہ پوری دنیا میں ہمارے دشمن, تیرے دشمن, اسلام کے دشمن متحد اور متفق ہو گئے. ربا امت مسلمہ کو بھی متحد فرما دے, اور جو ان کو توڑ رہا ہو اس کی گردن کو توڑ دے, جو امت کو بکھیر رہا ہو اس کے جسم کو بکھیر دے. اے اللہ جو امت کو منتشر کر رہا ہو اے اللہ اس کے چیتڑے مچا دے. اے مولا کریم امت کو جوڑنے والے پیدا فرما دے. اے اللہ یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی, تبھی اس کی بیٹیاں ٹھوکروں میں ہیں, تبھی اس کے بچوں پر آگ برس رہی ہے. اے مولا کوئی نہیں جو اس کے بچوں کے پھٹے ہوئے جسموں کو سینے کے لیے ایک سوئی بھی لے کر چلا جائے. ایک ڈاکٹر وہاں بچوں کے زخموں پہ مرہم رکھ کر ان کے ہونٹوں کو بوسہ دے دے. ملک شام تڑپتا رہا, عراق کے لوگ بلکتے رہے, رب کعبہ افغانستان کے لوگ تڑپتے رہے, مگر کوئی نہ پہنچا ان کی سرحدوں میں ان کی تسلی کے لیے. اے رب کعبہ
اس امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس امت کو پھر سے محمد بن قاسم جیسے جیالے عطا فرما دے، جو ماؤں کو جیلوں سے آزاد کرنے کے لیے سمندروں کی چھاتیوں پر اپنے گھوڑے دوڑا دیں اور صحراؤں سے نکل کر اٹھ کھڑے ہوں۔ اے مولا اس امت کو پھر طارق بن زیاد جیسے اسلام کے رہبر اور رہنما عطا فرما دے، جو اپنی کشتیاں جلا کر اسپین کو اسلام کے نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ اس ملک کے لیے بھی پھر سے احمد شاہ ابدالی اور محمود غزنوی کو اونٹوں پر کجاوے کسنے کے لیے قبول فرما لے، ان کا رخ ہماری طرف کر دے۔ اے رب کعبہ، اے رب کعبہ، دنیا میں شرک بت پرستی کی آگ جل رہی ہے، اسے بجھانے کے لیے دور صحابہ کو زندہ کرنے والے اسلام کے جیال اسلام کو نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری تگ و دو قبول فرما، ہماری جد و جہد قبول فرما، ان بچوں کی قربانیاں قبول فرما، ان کے سرپرستوں کی سرپرستی قبول فرما۔ اے مولا ہمارے نوجوانوں نے جو کارخانے لگائے ہوئے ہیں، اے اللہ کوئی مشین پر بیٹھا ہے، کوئی فرش پہ بیٹھا ہے، ماں نے جگر گوشوں کو کمانے کے لیے بھیجا ہے، مگر یہاں یہ آ کر ماں کو بھول گئے اور انہوں نے ناچنے گانے والیوں سے دوستیاں کر لی، موبائل پر پھرکنے والی بے حیا عورتوں کو دل دے دیا۔ اے مولا وہاں ماں تڑپ رہی ہے لیکن بیٹا سال سال تک ماں کے ہاتھ پہ 1 روپیہ نہیں رکھتا۔ اے اللہ ان بچوں کے دل پھیر دیجئے، انہیں ماں کی یاد دلا دیجئے، ماں کی ممتا انہیں یاد دلا دیجئے، ماں کی راتیں جو اس نے سوچ سو کر نہیں بلکہ جاگ کر گزاری ہیں وہ یاد دلا دیجئے، بوڑھی ماں کی آنکھیں یاد دلا دیجئے، اس کے بڑھاپا یاد دلا دیجئے، تاکہ یہ نوجوان اپنی کمائی ہوئی رقم کو برباد نہ کریں، شراب پہ خرچ نہ کریں، ناچنے گانے پہ خرچ نہ کریں، عید کے موقع پر جائیں۔ اے مولا یہ جب گھر جائیں تو سب سے پہلے اپنے ماں کے ہاتھ میں اپنی کمائی ہوئی روزی رکھ کر کہیں ماں یہ تیرا ہی صدقہ ہے، اسے رکھ لے اور ہمیں دعائیں دے دے۔ اے ربا ہمارے نوجوانوں کو گمراہی سے بچا لے، یہ سیلاب جو آج آیا ہوا ہے اے مولا اس پہ بند باندھنے کے لیے ہمیں قبول فرما لے، برائیوں سے لڑنے کے لیے ہمیں قبول فرما لے، جسم و جاں قبول فرما، روح ایمان قبول فرما، ہمارے بچے قبول فرما۔ اے مولا ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، اگر ہم دوسروں کو نیک بننے کے لیے کہتے رہے اور ہماری اولادیں شیطان چھین کر لے گیا تو مولا ہمارا تو سرمایہ لٹ جائے گا، ہماری تجارت تو خسارے میں جائے گی۔ اے مولا ہم کل قیامت میں کس طرح لوگوں کو منہ دکھا سکیں گے اور دنیا میں کس طرح ہم تیری بات پہنچا سکیں گے؟ ہماری اولادوں کے دل پلٹ دے، انہیں بھی دین کا دیوانہ بنا دے، اسلام کا شیدائی بنا دے، اپنے دین کا عاشق بنا دے۔ اے مولا خون کی بوندیں اسلام کے چمن پہ نچوڑنے کے لیے ہمیں تیار فرما دے، اور امت کے جن جوانوں نے اپنی رگوں کو اسلام کے لیے کھول دیا اور اپنا خون اسلام کے چمن کو دے دیا، اسلام کے پیڑوں کو اور ان کی جڑوں کو اپنے خون سے سیراب کر دیا، اے مولا یہ کسی اور کا نہیں، یہ امت کے جیالوں کا خون ہے، یہ امت کے شہزادوں کا خون ہے، یہ امت کے اے مولا بہت ہی امیر ترین لوگوں سے لے کر غریب ترین لوگوں کا خون ہے، جنہوں نے تیرے دین کو سیراب کرنے کے لیے، اس چمن کو لہلہانے کے لیے، اس کی پتیوں کو دوبارہ سے شادابی عطا کرنے کے لیے لہو نچوڑ دیا ہے۔ اے مولا اب اس خون کو قبول فرما جو چیچنیا سے، صومالیہ سے، بوسنیا سے، عراق و شام تک بہتا رہا، جو یمن سے لے کر کے برما تک بہ رہا ہے۔ اے مولا اسے قبول فرما لے، اس صدی کو ہماری صدی بنا دے، آئندہ ہر سال کو ہماری فتح کا سال بنا دے، کفر کے زوال کا سال بنا دے۔ اے مولا اب اسلام کے سورج کو بدلیوں سے باہر نکال دے، اے مولا اب اسلام کے سورج سے ساری دنیا کی روشنیوں کو مکمل فرما دے اور اندھیروں کو ختم فرما دے، اسلام کے سورج کی تابانی سے اے مولا سارے جہاں کو منور فرما دے۔ اے اللہ یہ خطہ جہاں 800 سال تو نے ہمیں حکمرانی کے لیے دیے اور ہم یہاں انصاف بانٹتے رہے، اب اس کے گلی کوچے انصاف کو ترس گئے، اب اس کے در و دیوار انصاف کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے مولا پھر سے شمس الدین التمش کے جانشین پیدا کر دے اور اورنگزیب کے حامی نصیب فرما دے۔ اے مولا اس تخت کو پھر سے شیر شاہ سوری عطا فرما دے جو انصاف سب کو بانٹ رہے ہوں، جس میں اپنا بھی انصاف لے رہا ہو اور بیگانہ بھی انصاف سے مزین ہو رہا ہو۔ اے اللہ وہ دن بھی دکھا دے، وہ راتیں دکھا دے، آج کے اس مجمع کی ہر مراد پوری فرما
ہر تمنا پوری فرما، آرزو پوری فرما، ساری دعاؤں کو قبول فرما لے، بیماروں کو صحت دے دے، کمزوروں کو طاقت دے دے، بے قرض جن پہ ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل غیب سے پیدا فرما دے۔ اے مولا ہماری ان دعاؤں کو اپنے حبیب کے توفیل اولیاء کرام کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔